رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے، اپنی امان میں رکھے، اور امید کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے آپ رکھ رہے ہوں گے، بابرکت ساعتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوں گے تو ہمیں ضرور اس میں شامل کرتے ہوں گے۔ ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے، جس کی روزانہ میں آپ کے ساتھ گفتگو میں بار بار آپ کو شیئر کرتا ہوں، یہ بات بار بار آپ کو یاد دہانی کرواتا ہوں کہ میڈیا کے جدید ذرائع سے دعوت دین کے نیٹ ورک کو مزید وسعت دینے کے لیے اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے پیغام ٹیلی ویژن کو سپورٹ ضرور کیجیے۔ ہمیں آپ یوٹیوب پہ بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں، ویسے تو آپ اپنے کیبل نیٹ ورک پہ، اپنے ٹیلی ویژن سیٹس پہ ہمیں ٹیون کر چکے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں ہم دیکھے جا رہے ہیں، ہماری نشریات آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ موبائل یا اینڈرائیڈ ٹی وی سیٹ پر آپ پیغام ٹی وی لائیو لکھیے اور ہماری نشریات دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ کسی بھی براؤزر میں جائیے، live.paygham.tv لکھیے، سرچ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ اس کا فائدہ سب سے بڑا آپ کو یہ ہوگا کہ لیٹسٹ اپڈیٹس اور کلپس، سوالات کے جوابات آپ کو فوری طور پہ وہاں پہ پاپ اپ ہو جائے گا جیسی کچھ اپلوڈ کیا جائے گا۔ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ جب آپ ٹیلی فون کال کریں تو آپ چھوٹی بات کیا کریں اور ایک وقت میں ایک سوال کیا کریں، کیونکہ پیچھے ایک لمبی کیو ہوتی ہے، دنیا بھر سے لوگ کال کر رہے ہوتے ہیں، اپنے سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں، تو اگر آپ لمبی بات کریں گے تو کیو میں کافی لمبی کیو ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹی وی کا والیوم بھی لازمی بند کر دیا کریں، روزانہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، لیکن ریپیٹڈلی یہی بات ہمیں کہنی پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ یوٹیوب کے لائیو لنک پہ بھی آپ ہمیں اپنے ٹیکسٹ میسیجز بھیج سکتے ہیں، اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور اپنی رائے سے آگاہ بھی کر سکتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے جس پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے رمضان اور تربیت اولاد۔ اس پہ ہم بات کریں گے، معزز مہمان ہمیں جوائن کرتے رہیں گے اور گاہے بگاہے اس میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے۔ خاص طور پہ آج ہمیں جوائن کریں گی اساتذہ میم نگہت ہاشمی صاحبہ، جو چیئرپرسن ہے النور انٹرنیشنل، اور ان سے ہم آج اس موضوع پہ مزید گفتگو بھی کریں گے۔ اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مہتاب بختاور، تلاوت قرآن کریم کے لیے ان کو ویلکم کریں گے۔ مہتاب بیٹا السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ آپ خیریت سے؟ جی میرا بچہ، میں ٹھیک ہوں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں فائزہ ندیم صاحبہ نعت کے لیے، ان کو بھی میں ویلکم کروں گا۔ فائزہ صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ بھی ٹھیک ہیں بیٹا؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور آج کی کتاب جس کا عنوان ہے خواتین کے لیے حدیث کی کتاب، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے سپانسرز اشتراک جو حاصل ہے اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے، صوفی سوپ، صوفی کوکنگ آئل، دارالسلام انٹرنیشنل، سپر ایشیا، الطیبہ انٹرنیشنل، فیملی فوڈ پروڈکٹس، حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اور ٹرانسمیشن کو ختم کرنے سے پہلے انشاءاللہ تعالی آپ اور ہم سب دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ ابھی چلتے ہیں بیٹی کی جانب، مہتاب بختاور کی جانب، اور گزارش ہے کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और तलावत कुरान करीम के बाद चलते हैं नात रसूल मकबूल के लिए फ़ायज़ा नदीम साहिबा की जानिब। बेटा आप भी पढ़िए। मुहम्मद नबीना बिनूर हदीना मिन मक्का हबीबी नूरू सताल मदीना मिन सल्लह सलातु وتحلى بصفاته يا بخت اللي فتله ما شيشك شراله في مماته محمد نبينا بنور حدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلح صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي فتله ما شيشك شراله في مماته يا عمامنا يا عمين يا سند للمسلمين تمت الصلاة تمام بالحبيب مسك الختام طول حياتي وفي صلاتي بدعى أصلي وراه محمد نبينا بنور حدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صدق اللہ العظیم माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। तो प्यारी बच्चियां हमारे साथ मौजूद रहीं, फ़ायज़ा नदीम और महताब बख्तावर, आप दोनों के आने का बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह ताला आपके नेक बख्त करे, आमीन। लेडी ट्रांसमिशन जारी है, एक छोटा सा वक्फा है, इसके बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और आपसे गुजारिश है कि अपनी ज़कात, सदक़ात और इत्याद के ज़रिए पैगाम टेलीविज़न को सपोर्ट कीजिए। और इसके बारे में तमाम उलमाए कराम इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि आप अपने अतियात पैगाम टेलीविज़न को ज़रूर भेजिए, और ये आपकी आखिरत की खेती है। जो आज आप देंगे
وہ کل آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے گناہ ہو کے واپس آپ کو لوٹنے والا ہے۔ گفتگو کرنی ہے مجھے رمضان اور تربیت اولاد کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ایمن سعید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اکیڈمک کوآرڈینیٹر ہیں، ان کو وارملی ویلکم کریں گے۔ میم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ ایک ایسی شخصیت جن کا جب بھی میں تعارف کرواتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میم اساتذہ نکہت ہاشمی صاحبہ، چیئرپرسن النور انٹرنیشنل۔ میم کے آباء و اجداد نے اسلام کی تبلیغ کے لیے دہائیوں قبل سعودی عربیہ سے بر صغیر کی طرف ہجرت کی۔ آپ کا نسبی تعلق قریش کے قبیلہ بنو ہاشم اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کی اولاد سے ملتا ہے۔ اساتذہ نکہت ہاشمی پہلی ایشیائی خاتون اسلامک اسکالر ہیں جنہیں قرآن کی تفسیر اور ترجمے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آپ نے کئی کتب لکھیں اور آپ نے 1996 میں النور انٹرنیشنل قائم کیا، جو خواتین کا ملک میں ایک نامور تربیتی اور تعلیمی ادارہ ہے جو خواتین کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کا کام کر رہا ہے۔ ملک بھر میں اس کی روشنی پھیل رہی ہے۔ میم کو بھی ویلکم کریں گے۔ جی میم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساتیں آپ سمیٹ رہی ہیں ڈیفینیٹلی، اور مصروفیت میں سے ٹائم نکالنا آج کل مینج کرنا کیسا لگ رہا ہے؟ مشکل نہیں ہے الحمدللہ۔ جب آپ یعنی پلان کر لیتے ہیں پہلے سے تو کوئی چیز پھر مشقت نہیں بنتی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے میم، ہم نے آپ سے بہت سی گفتگو کرنی ہے، آپ کے لیے میں لائیو میسیجز بھی آ رہے ہیں، سوالات بھی آئیں گے، لائیو کالز بھی آئیں گی، تو آج انشاءاللہ افطار تک یہ معاملہ چلے گا اور انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ایک ذمہ داری میری ہے وہ ادا کر کے واپس آپ کی طرف لوٹتا ہوں۔ آج کی کتاب ہے جی، آج کی کتاب ہے خواتین کے لیے حدیث کی یہ کتاب ہے، اور اس کے مصنف ہیں مولانا عبد المنان راسخ صاحب، اور پبلش بائی دارالسلام انٹرنیشنل۔ اس کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں اپنے روشن ماضی میں ہر لحظ نئی آن اور نئی شان کی جلوہ گری ملتی ہے۔ اس کا ایک اہم ترین سبب یہ ہے کہ ہماری عظیم ماؤں کی گود میں حسن، حسین، عبداللہ بن ابن عمر رضی اللہ عنہم، اور عمر بن عبدالعزیز، عقبہ بن نافع، طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم جیسے بچے پرورش پاتے تھے۔ آج کے دور میں ہماری محترم مائیں بہنیں بھی عزت و عظمت کا وہی درجہ حاصل کر سکتی ہیں جو قرون اولیٰ کی جلیل القدر خواتین کو نصیب ہوا تھا۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ان عظیم خواتین نے اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کیا تھا، اسی طرح آج کی خواتین بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ رہنمائے عمل کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 100 احادیث اور ان کی شاندار تشریحات پر مشتمل ہے۔ اس میں خواتین کی کامیابی کے تمام طریقے بہت آسان اور دلکش پیرائے میں بتا دیے گئے ہیں۔ اسے پڑھیے، اس پر عمل کیجیے اور اپنے مستقبل کو درخشاں بنائیے۔ آج کی کتاب جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ گفتگو کا سلسلہ آغاز کرنے سے پہلے میم بہت سے میسیجز ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بار بار پوچھا جا رہا ہے، آپ کو سلام کہا جا رہا ہے، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پوچھا جا رہا ہے کہ اساتذہ نکہت ہاشمی صاحبہ کا پروگرام کب آج لائیو آئے گا؟ تو جی لائیو ہے، اور نیچے الحمدللہ، اور نیچے کسی نے جواب دیا پروگرام آ چکا ہے، بس ابھی وقفہ ہے۔ اور باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہاں پہ کمنٹس لکھ سکتے ہیں، تو بالکل لکھ سکتے ہیں جی، اور آپ اپنے جوابات بھی یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میم گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے چونکہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اور آپ کا ماشاءاللہ اس پہ کنٹریبیوشن ہے کہ بچوں کی تربیت، بچوں کے والدین کی تربیت، ایک قوم کی تربیت، ایک نیشن کی تربیت، کل کے آنے والے مستقبل کی تربیت۔ فرمائے گا کہ رمضان اور تربیت اولاد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بچوں کے دلوں میں رمضان کی اہمیت اجاگر کرنے میں والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کی تربیت والدین کے لیے کوئی یعنی خاص وقت، خاص موقع اس میں رول تو پلے کرتا ہے، جی، لیکن یہ کوئی یعنی صرف اس دور کی بات نہیں ہے، یہ ایک مستقل عمل ہے۔ پیدائش سے پہلے سے لے کے اور جب تک اولاد کی حیات ہے اور والدین کی حیات ہے، یہ عمل جاری رہتا ہے۔ میں نے ایسے والدین کو دیکھا ہے جو اپنے بزرگ بچوں کی بھی اس موقع پر جو ہے وہ انہیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں جو صورتحال انہیں پیش آ رہی ہوتی ہے۔ اگرچہ آج کا دور بدل گیا اور
میں سوچتی ہوں کہ روسوں نے کیا کیا کہ بچے کو جو ہے وہ فوکس آف اٹینشن بنانے کی کوشش کی، اور یہ کہ بچے کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے آزاد رکھا جائے، وہ خود تجربات کر کر کے، جیسے پتھر گول ہوتا ہے اسی طرح سے وہ بھی یعنی ایسے مقام تک پہنچ جائے گا۔ تو سوچیں کہ بچے جو ہیں وہ آج ایسی اہمیت حاصل کر گئے کہ والدین بچوں سے پوچھتے ہیں اچھا کیا کریں۔ میں نے ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ ویسٹرن فلسفی سے متاثر ہو کے بچوں کے پیچھے ہوتے ہیں، اور اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ماما آپ ایسے کریں، آپ یہ کیوں کر رہی ہیں، آپ کو ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے۔ تو بچوں کو رہنما بنا لیا، جبکہ والدین کو اولاد کے لیے رول ماڈل بھی ہونا چاہیے اور ان کے لیے گائیڈ بھی ہونا چاہیے۔ میں سوری آپ کی بات تو چک رہا ہوں یہاں سے، معذرت چاہوں گا۔ آپ نے بات بڑی خوبصورت کر دی، اب اس پہ گفتگو ضروری ہے، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلے جائیں۔ غلطی کہاں پہ ہو گئی؟ جو رہنما تھے وہی رہنمائی لینے لگ گئے ان سے کہ جن کو رہنمائی دینی چاہیے، ہم سے غلطی کہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے؟ غلطی یہ ہے کہ ہم نے ماؤں کی تربیت کے لیے، ماؤں کی ٹریننگ کے لیے کام نہیں کیا۔ میں ابھی کتاب دیکھ رہی تھی جس کا آپ تعارف کروا رہے تھے، تو میں سوچتی ہوں کہ خواتین کو کتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ جب ان کی تربیت کی بات آتی ہے تو ان کو یعنی اتنا ہلکا پھلکا رکھا جاتا ہے، گویا تربیت کا عمل بس انہی چیزوں تک لمیٹڈ ہے۔ میں معذرت کے ساتھ بہت ساری چیزیں بہت نفع مند ہوتی ہیں، لیکن تربیت کا میدان ایسا ہے جس کے لیے عورت کو بہت سالوں تک ٹرینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جس بچی کو کل ماں بننا ہے، جب وہ مونٹیسری میں جاتی ہے وہ بچی، اس وقت سے اسے اس مقصد کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ ریئلی اس کے اوپر ریسرچز ہوئیں۔ ڈاکٹر جی کے ورما کا تعلق ہے مانچسٹر یونیورسٹی سے، اگرچہ وہ ہندو دھرم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری ان کے ساتھ سیٹنگز ہوئیں ایجوکیشنل ٹریننگ ڈپارٹمنٹ میں، جس وقت میں کام کر رہی تھی اسلامی یونیورسٹی میں، تو اس وقت وہ یہاں پہ آئے اور ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے یہاں آج کل کیا فوکس آف اٹینشن؟ کہتے ہیں ہم اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں، یہ 1998 کی بات، ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک بچی کو اس کا رول سکھایا جائے، کیونکہ ہمارے یہاں کو ایجوکیشن ہے، کو ایجوکیشن کی وجہ سے بچے بھی وہی پڑھتے ہیں، بچیاں بھی وہی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا سارے زمانے کو آپ نے لگایا کو ایجوکیشن پہ کہ بچوں اور بچیوں میں فرق نہ ہو، ہر ایک کو ایک ہی چیز پڑھائی جائے۔ اب جب سب لوگ اس کے پیچھے لگ گئے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بچیوں کے لیے الگ نصاب ہونا چاہیے اور ان کو الگ طریقے سے ٹرینڈ کرنا چاہیے۔ تو ریئلی لوگوں نے اس کے اوپر اب بہت کام کر لیا، اور اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں تو ماں کی ٹریننگ کے لیے، ماں کی تربیت کے لیے صرف یعنی کہ پہلے سے کام نہیں ہوتا، ڈیورنگ پریگنینسی اور پریگنینسی کے بعد بچے کی یعنی ابتدائی سالوں کا اس کا جو معاملہ ہے، ایک ایک جگہ پر اس کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح اس کے ایموشنل بیلنس کے لیے کیا کرنا، اس کے فوڈ پیٹرنز کیا ہوں، اس کے باقی معاملات کیا ہوں۔ تو عورت کو تو سب سے پہلے اس چیز کی ایجوکیشن دینی چاہیے۔ تو ہم نے اپنی ماں کو ٹرین نہیں کیا، ہم نے اپنے باپ کو ٹرین نہیں کیا۔ ماں اور باپ کی یہ تربیت سب سے زیادہ ضروری تھی۔ دوسری ایجوکیشن روزی کمانے کے لیے، تو روزی کس کے لیے؟ اس اولاد کے لیے نا جس کو اگنور کر کے، جس کی تربیت نہ کر کے آپ یعنی ساری زندگی ساری جوانی گلا کے بھی کچھ حاصل نہیں کر پاتے۔ تو تربیت کرنے کے لیے تربیت کرنی آنی بھی چاہیے، اور یہ مرحلہ پہلے ضروری ہے، یہ مرحلہ پہلے ضروری ہے۔ اچھا مجھے آپ نے بڑی الارمنگ بات بتائی میم کہ نان مسلم اس پہ کام کر رہے ہیں جس پہ ہمیں بہت پہلے کام کرنے کا بتا دیا گیا۔ جی بالکل۔ اور اس گفتگو کو میں نے آگے لے کے چلنا ہے، لیکن چونکہ ابھی ہمارے پاس بریک ایک آ رہی ہے، میں صرف اس کویسچن کے ساتھ چھوڑے جاؤں گا، بلکہ میم آپ کو بھی میں اس میں جوائن کروں گا واپسی پہ، کہ جو کام ہمیں کرنے کے تھے پہلے، جس پہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ وہ گود ہے جو سب سے پہلی تربیت ہے نئی نسل کی، ہم نے اس گود کی تربیت کو چینج کر کے دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے تو بنا دیا، لیکن اصل جو ہمارا اصل ہے، جو ہمارا فیوچر ہے، اس کے لیے ہم نے اس کو تیار نہیں کیا۔ تو میرے خیال میں ابھی ہمیں وقفے پہ جانا ہے اشفاق صاحب، ٹھیک ہے، اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک بریک ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور یہیں سے سلسلہ جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر
رب کا یا خاص ایک مہمان پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا یا خاص ایک مہمان پھر ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایمن سعید ہیں اور اساتذہ نکہت ہاشمی صاحبہ ہیں. گفتگو ہو رہی ہے رمضان اور تربیت اولاد کے حوالے سے. بریک سے پہلے کیوں ہم چھوڑے جا رہے تھے اور وہ یہ تھا کہ نان مسلم اپنی ماؤں کی, مستقبل کی ماؤں کی جو تربیت کر رہے ہیں, یہ تربیت تو بہت دیر پہلے ہمیں بتائی گئی تھی کہ ہم نے کرنی ہے اپنے آنے والے مستقبل کے معماروں کی. تو اب آپ کا چونکہ اکیڈمک کا فوٹے ہے میم, میں آپ ہی سے آغاز کروں گا گفتگو کا. فرمائیے گا کہ آپ اکیڈمک میں جب دیکھتی ہیں تو کیا چیز لیک کر رہی تھی جس کو آپ نے ایڈ کیا اپنے کنوپی کے نیچے, اپنے بینر کے نیچے, کہ جو ماؤں کو تربیت کے حوالے سے آپ نے بتانا شروع کیا, پھر وہ اپنے بچوں کو تربیت دے رہی ہیں؟ جی جیسے ہمارے پاس جس طرح بھی لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے جی, اور جس جگہ سے بھی آتے ہیں, تو ایک بہت بڑا اس چیز کے اندر کمی تھی کہ اس طرح کی جو مائیں بھی ہمارے پاس آتی تھی وہ تربیت نہیں تھی. جی. اور جو بچیاں بھی ہمارے پاس آتی ہیں اور جس جگہ سے بھی آتی ہیں, جس ماحول سے بھی آتی ہیں, ان کی اس طرح کی وہ چیزیں ان کے اندر نہیں ہیں جو ایک اسلامی خاتون کے اندر ہونی چاہیے, اسلامی بچی کے اندر ہونی چاہیے, وہ خصوصیات ہونی چاہیے. تو اس اینڈ پر الحمدللہ جو ہمارا کریکلم ہے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو ہم نے الحمدللہ استاذہ نے ان سب تمام چیزوں کو ایڈ کیا, جس میں ایک بہت میجر حصہ پیرنٹنگ کے حوالے سے اس کو ایڈ کیا گیا, ماں کی تربیت کے حوالے سے کہ ماں کی تربیت ہوگی پھر اس کے آگے وہ اپنی اولاد کی اس اینڈ پر تربیت کر سکے گی. اب ہم اپنے کورسز کے اندر ان تمام چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم آنے والوں کو وہ تمام چیزیں سکھائیں, جس کے اندر یہ ہے کہ آئندہ آنے والی بچی نے کل کو تمام رول پلے کرنے ہیں, ایک ماں کا, ایک بیوی کا, بہن کا وہ رول پلے کر رہی ہے, یہ تمام کے تمام اس نے رول پلے کرنے ہیں. اس اینڈ پر ہم ان کو اس طریقے سے چیزوں کو سکھائیں تاکہ یہ ہے کہ وہ معاشرے کے اندر ایک بہترین طریقے سے ان کی اپنی تربیت بھی ہو اور آنے والی جو ان کی اولاد ہے ان کی بھی تربیت اس انداز سے ہو سکے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کی جانب آؤں گا کیونکہ گفتگو کا کیوں آپ نے چھوڑا تھا کہ آپ کی ملاقات ہوئی نان مسلم سے جو کہ تربیت کے حوالے سے کام کرے تھے. یہ کتنا عرصہ پرانی آپ بات بتا رہی ہیں؟ کہ جب 26 years ago. 26 years ago. جی, وہ تب سے کام کر رہے ہیں؟ وہ اس سے بھی پہلے سے کام کر رہے ہیں, کیونکہ ریسرچز تو ہمیشہ جو قومیں آگے بڑھنا چاہتی ہیں ریسرچز کرواتی ہیں کہ کہاں پہ کیا خرابی آ رہی ہے. گو کہ ان کے پاس وہ یعنی تعلیمی مواد موجود نہیں ہے, گو کہ ان کے پاس الہامی نالج جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے, تو وہ صرف عقل کی بنیاد پر اس کے فیصلے کرتے ہیں, اگرچہ اس کے ریزلٹس اس انداز میں نہیں آتے, ان کا فوکس پھر بدل جاتا ہے, لیکن اپنی جانب سے وہ توجہ دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس ماحول کو بدلیں جس کی وجہ سے یعنی ہماری بچی جو ہے وہ ایک اچھی ماں بننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو ذمہ داری آپ نے محسوس کی 1996 میں, جو سفر کا آغاز آپ نے وہاں سے شروع کیا, آپ نے آئیڈیا لیا, آپ نے سوچا کہ میرا ویژن یہ ہے اور ہمیں یہاں تک جانا چاہیے تو اس کا آغاز کر دینا چاہیے. جیسے ابھی میم بتا رہی ہیں اکیڈمکس میں خاص طور پہ ماؤں کو سمجھانے کے حوالے, ان کی تربیت کے حوالے سے. اچھا, وہ ماؤں کے حوالے سے نہیں, مستقبل کی ماں کے حوالے, مستقبل کی ماں کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اور آپ اب کیا سمجھتی ہیں کہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں اور ہمیں اب یہاں تک مزید جانا ہے, ہمارے کرنے کے بھی کام یہ ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ تو ایسا فیلڈ ہے جو اینڈ لیس ہے. جی, ہر دور کے اپنے چیلنجز ہیں, ہر دور کے اپنے معاملات ہیں. جتنا ٹیکنالوجی کا ہماری زندگی پہ اثر ہوا, جتنا زیادہ دنیا میں باطل قوتیں کام کر رہی ہیں ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ سے, اتنا زیادہ اس کے اوپر ریسرچز کرنے کی ضرورت ہے. آپ سکرین ٹائم کو لے لیجئے کہ بچہ ہمارا جو ہے وہ مختلف گیجٹس کے تھرو کس طرح سے یعنی انوالوڈ ہے,
اب اس بچے کو جتنا اس کا ذہن ڈسٹارٹیڈ ہے جی اس کو محض ایک ماں ڈیل کرنا چاہے وہ اکیلے ڈیل نہیں کر سکتی. اس کے لیے اسکول کی ہیلپ چاہیے, اس کے لیے ریلیجس انسٹیٹیوشنس کی ہیلپ چاہیے, اس کے لیے مسجد کی ہیلپ چاہیے, اسٹیٹ کی ہیلپ چاہیے. پوری سوسائٹی مل کے ایفرٹ کرے گی تو اس کے لیے یہ کام ممکن ہوگا. اب آپ نے سوال یہ کیا کہ اہداف جی. یعنی کہاں تک ہم پہنچے اور کہاں تک جانا ہے. بہت دور جانا ہے, جہاں جہاں جیسے جیسے ممکن ہو. یعنی ابھی تک جس جگہ پہ ہم آئے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو نقطۂ آغاز ہی کہہ لیں. اچھا, یعنی صرف اسے آغاز کہہ سکتے یعنی ہیں. 96 کی ٹریولنگ ابھی تک 2024 تک آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تو یہ آغاز ہے؟ آپ سوچئے جب میں ایم فل کر رہی تھی جی تو مجھے ہمارے پروفیسر کہتے ہیں کہ یہ دنیا جتنی جلدی بدل رہی ہے, ہر آنے والے لمحے میں جو چینج آئے گی تو لوگوں کو فیوچر شاکس لگیں گے. 20 ایئرز اگو یہ بات جب انہوں نے کہی تو ہمیں اس وقت اتنی شدت سے احساس نہیں تھا, یہ سوشل میڈیا نہیں تھا جی. اس وقت پہ. آپ کو یاد ہوگا جب کمپیوٹر نیا نیا انٹر ہوا تھا تو ایک فائل سیو کرنی ہوتی تھی, اتنی دیر انتظار کرنا پڑتا تھا کہ یعنی مزہ نہیں آتا تھا کام کرنے کا. اور ایک بڑا سا ڈبہ تھا جی, اور اس کے ساتھ ایک پورا آپ کو یونٹ چاہیے ہوتا تھا. اب تو آپ کے بیگ میں بھی لیپ ٹاپ ہے, اب آپ کے بیگ میں بھی لیپ ٹاپ ہے, میرے پاس بھی آئی پیڈ پڑا ہے. تو اتنی جلدی ریولوشن آتے نظر آ رہے ہیں فیوچر کے. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اس بات کو دیکھیے کہ چینج کو نا یعنی اب کوئی ٹائم نہیں چاہیے, اور ہر آنے والے دن میں یہ چینج اور زیادہ آگے بڑھتی چلی جائے گی. اے آئی کے آنے کے بعد اب جو ہے وہ سلسلہ اور زیادہ تیزی سے آگے بڑھے گا. یعنی ماں کو ریپلیس کرنے کے لیے جو صورتحال ویسٹ میں پیدا ہو گئی, آپ اسے دیکھیں, جرمنی میں دیکھیے, مختلف ممالک میں دیکھیے کس طرح سے یعنی سپرویژن ہے کہ ماں کیا رول پلے کر رہی ہے, باپ کیا رول پلے کر رہا ہے. اور یہ کہ اگر وہ ہماری مرضی کے مطابق پیرنٹنگ نہیں کر رہے تو بچہ اسٹیٹ کے حوالے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میم آپ کی طرف آؤں گا. آپ چونکہ آپ کا فوٹے ہے یہ تربیت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, آپ نے چینج کیا محسوس کیا آپ نے جب یہ جوائن کیا ڈپارٹمنٹ؟ بچوں کا براٹ اپ کیا تھا, والدین کے جیسے میم ذکر کر رہی ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے, تب کیسے لوگ آپ کو ملتے تھے, آپ نے کیا کیا, کتنا سفر طے کیا, اور آپ کو اب کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ چینج آ رہا ہے, میرا اپنا کنٹریبیوشن جو ہم ابھی جس کی گفتگو کریں میں اس میں یہ ڈال رہی ہوں, اس سے یہ تبدیلی آ رہی ہے؟ جہاں تک آپ نے بات کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے, جی بہت بڑا کنٹریبیوشن تو استاذہ کا ہے. جی. اور جس طریقے سے ہمارے اس تعلیمی نظام کے اندر وہ جس طریقے سے سکھا رہی ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل کر اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں کہ جو آنے والے لوگ ہیں ہم ان کو اچھے طریقے سے ان کی تربیت کر سکیں. آئندہ جو جن بچیوں نے آگے ماں کا رول پلے کرنا ہے اور بھی رول پلے کرنے ہیں وہ زیادہ بہتر انداز سے اس کو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اچھے طریقے سے کر سکیں. اس اینڈ وہ اس طرح سے کہ جو بچیاں ٹریننگ لیتی ہیں, پیرنٹنگ کرتی ہیں, پیرنٹنگ کو سیکھتی ہیں, میں دیکھتی ہوں کانشیس ہو جاتی ہیں. نمبر 1 کانشیس رہتے ہیں. اچھا. اور انہیں ہر وقت نالج کی ضرورت ہوتی ہے. کیسے یہ چیز سکھائیں, ان کی ایمانی تربیت کیسے کریں, ان کی اخلاقی تربیت کیسے کریں, ان کی جذباتی اور نفسیاتی تربیت کیسے کریں, ان کی معاشرتی تربیت کیسے کریں, اور ان کی یعنی ہر اینگل سے ان کی پرسنالٹی کو کیسے زیادہ بہتر بنانے کی یعنی جو آپ فرما رہی ہیں میم وہ کانشسنس پازیٹیو سائڈ پہ ہے, پازیٹیو سائڈ کہ ہم اس کو مزید کس طرح بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ یعنی ہر پرسن ڈیفرنٹ ہے. ہماری ہاسٹل وارڈن ہوتی تھی ڈاکٹر نجمہ آباد میں, وہ ویمن یونیورسٹی کی وائس چانسلر بنی, فرسٹ ویمن یونیورسٹی کی. تو ڈاکٹر نجمہ جہاں کہیں جاتی تھی تو اپنے ساتھ ان کے, ڈاکٹر نجمہ سن رہی ہوں تو کتنا ہی اچھا لگے, تو یہ کہ اپنے ساتھ ایک پنجرہ رکھتی تھی, اس کے اندر طوطے ہوتے تھے, چھوٹا چھوٹا بچہ تھا ان کا, تو میں ہی انہیں کہتی تھی کہ ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے آتی تھیں. ہم ہاسٹل میں اس وقت تھے تو یعنی انہیں ظاہر ہے کہ وہ اپنی ہیلتھ کانشیس بھی تھیں, تو اپنے بچے کے ساتھ آتی تھیں اس کو پریم میں ڈال کے. ہم ڈاکٹر نجمہ سے کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ایک پنجرہ ہوتا ہے جس میں طوطے ہوتے ہیں یا چڑیاں یا باقی, آپ اسے کیوں ساتھ رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں میں ان کا بیہیویئر اسٹڈی کرتی ہوں, یعنی میں پرندوں کا بیہیویئر اسٹڈی کرتی ہوں
تو میں دیکھتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ اس جگہ پہ ہے، اس جگہ، تو کیا چینج کیا ہے. تو میں نے کہا اس کو یعنی کس وجہ سے اسٹڈی کرتی ہیں؟ کہتے اس لیے کہ میں اسے اپلائی کر سکوں. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے آپ اپنے بچے پہ اپلائی کرتے ہیں؟ کہتے انسان کا بچہ بڑا مختلف ہے، ہر بچہ فرق ہے. اچھا. ہر بچہ فرق ہے، ہر بچے کے لیے آپ کو علیحدہ ہی یعنی سوچنے کی اور کام کرنے کی ضرورت. تو یہ جو نالج ہوتا ہے نا پیرنٹنگ کے بارے میں، یا آپ ٹریننگ دیتے ہو، تو یہ ٹریننگ کام آتی ہے، لیکن سچویشن کے اکارڈنگلی آپ کو ہر دم کانشیس رہنا ہے. ہر نئی آنے والی چینج کے ساتھ آپ کو بھیڑنا ہے، کوپ اپ کرنا ہے اس کے ساتھ، پھر آپ کو اس کو لے کے آگے چلنا ہے، پھر تیار ہونا ہے، پھر تیار کرنا ہے یہ چیزیں. تو یہ وہی پروسیس ہے جو آپ فرما رہی ہیں. جی ٹھیک ہے. ابھی جو استاذہ بات کر رہی تھی نا کانشیس ہونے کے حوالے سے، میری ایک بیٹی ہے، اس نے او لیولز کیا، تو میں نے اس کو پہلے کورس کروایا، یہی جو ہم کرواتے ہیں. اس میں جب اس نے یہ سارے کورسز پڑھے، جب خاص طور پر پیرنٹنگ کے اینڈ پر کورس پڑھا، تو وہ مجھے کہتی کہ ماما یہ کورس کتنا امپورٹنٹ ہے نا، مطلب کتنی چیزیں سکھاتا ہے. وہ اتنی کانشیس ہوئی. اس نے کہا کہ ماما آپ نا خالاؤں سے کہیں، آپ ممانی سے کہیں کہ ان کو کتنا ضروری ہے. انسپریشن دیکھیں کہاں تک گئی. یعنی اس کے بعد اس کے اندر میں نے خود تبدیلی کو محسوس کیا. حالانکہ ابھی وہ او لیول سے النور آئی اور اب وہ الحمدللہ آگے پڑھ رہی ہیں، لیکن مجھے بہت فیل ہوا کہ کس طریقے سے الحمدللہ وہ ایک ایک سٹیپ پر کانشیس ہوتے ہیں بچے جب یہ ہمارے کورس کرتے ہیں. پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی اور بھی بہت ساری چیزیں. آپ کی بیٹی نے او لیول کے بعد النور کو جوائن کیا، وہ کورس کیا، اور اب جرنی کدھر کو جا رہا ہے؟ اب وہ ایف ایس سی کر رہی ہیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے میم، کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی جو بیچ میں رہ گئی. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے بچوں کے اندر یعنی جو پڑھتے ہیں یا خواتین ہیں، ان کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، وہ تبدیلی صرف ان کی ذات تک نہیں رہتی. اپنی ذات کا جہاں تک تعلق ہے، یہ لوگ گروپس بناتے ہیں. پھر پیرنٹنگ کے حوالے سے مومس کے گروپس بنتے ہیں، پھر اس میں اپنے ایکسپیرینسز لوگ شیئر کرتے ہیں. میں نے یہ کیا اور فلاں یہ کر رہا ہے، تو اس میں کھلانے پلانے سے لے کے بچوں کے مسائل کے حوالے سے، پھر یہ کہ انہیں جو الجھن ہوتی ہے وہ سوال بھی کرتے ہیں. اسی طرح سے دوسری بات جو میں چینج فیل کرتی ہوں وہ یہ کہ انہیں سوسائٹی کے جو کرائسس ہے اس کی سمجھ آنے لگ گئی. تو اپنے اپنے خاندان میں، اپنے حلقے میں وہ اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ نہیں، اس جو پرابلم ہے نا، اس کا سولوشن باقاعدہ طور پر تعلیم حاصل کرنا ہے، باقاعدہ ٹریننگ حاصل کرنا ہے. اچھا، یہ جو آپ فرما رہی ہیں میم، اس کا مطلب یہ کہ پہلے تو آپ تربیت دیتے ہیں، پھر اس کو پریکٹیکل کرنا بھی سکھا دیتے ہیں. جی پریکٹیکل. کیونکہ جیسا آپ فرما رہی کہ گروپس وہ آفیشلی بھی بنا سکتے ہیں یا اپنے پرسنل گروپس بنا سکتے ہیں. ہاں بالکل. ٹھیک ہے. دیکھیں ہر کسی کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے تئیں جو کوشش کرنا چاہے. ٹھیک، اور جو سیکھا ہے اس کو پریکٹیکل بھی کرے، اس کو اسپریڈ بھی کرے. بڑی خوبصورت مثال ہے جو میم نے بتائی کہ بیٹی نے سیکھا تو اس نے کہا کہ میری فلاں رشتہ دار کو بھی ضرورت ہے، میری فلاں بڑی کو بھی ضرورت ہے. تو ہمیں اچھا، میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ دونوں سے میرا ایک کوسچن ہے، اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو یہ آن لائن اویلیبل ہے پرنٹنگ کے کورسز؟ یا آن لائن بھی اویلیبل ہے ہمارے ایل ایم ایس پہ. جی جی، یہ اویلیبل ہے النور کے ایل ایم ایس پہ، جس کے تھرو لوگ اپنے لحاظ سے نہ صرف سیکھ سکتے ہیں بلکہ ہم یعنی اس کو سرٹیفائی بھی کرتے ہیں. پھر اچھا، جو بھی سیکھنا چاہے اس کے کوئزز اویلیبل ہیں. انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کتنا سیکھ لیا، میں کس لیول تک پہنچ گیا نا. جی. تو یعنی ایک کورس جو ہے وہ 12 لیسنز پر مبنی ہوتا ہے. ڈیوریشن اس کا کتنا ہے؟ 45 منٹس کا ایک لیسن ہوتا ہے. اچھا. پھر یہ 12 لیسنز کا ایک ہو جاتا ہے، پھر اگلا سٹیپ لے جاتے ہیں، پھر اگلا سٹیپ لے جاتے ہیں. تو بڑی آسانی کے ساتھ لوگ کر سکتے ہیں، اور بہت لوگ ہیں جو اس کو کر رہے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. یعنی انیشیل سٹیجز سے شروع ہو کے آپ ایکسپرٹیز تک جا سکتے ہیں، ایسے کورسز ہیں ہمارے؟ جی بالکل الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے. مجھے چونکہ اب ایک بریک کی طرف جانا ہے تو نعیم صاحب میں میم سے رخصت چاہوں گا. ایمن صاحب ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی میم آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں. اور یہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ آپ نے مثال اپنی ہی دی کہ اپنے گھر سے شروعات ہوئی، بیٹی نے سیکھا، اور بیٹی وہ سیکھنا چاہ رہی جو دنیاوی علوم ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے یہ کرنا بھی ضروری ہے جو آپ نے بتایا. تھینک یو ویری مچ. پلیئر ہیونگ یو. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ. ٹرانسمیشن جاری ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، پھر دوبارہ ملتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان. پھر
रमजान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर रब का आया खास एक मेहमान फिर। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू जारी है रमज़ान और तरबियत औलाद के हवाले से। एक स्टेप आगे चले गए अब तो हम, बल्कि तरबियत औलाद के साथ साथ तरबियत जो मुस्तकबिल के वालिदैन हैं उसके हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। एक और मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, इनको खुशामदीद कहेंगे। शगुफ्ता नाहिद साहिबा हैं, ये भी एसोसिएटेड हैं अल-नूर वेलफेयर फाउंडेशन से, तालीम पे काम कर रही हैं और तरबियत पे काम कर रही हैं। इनको वेलकम करेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से मैम? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ले जी, आपके आने से कुछ देर पहले तक अभी हम गुफ्तगू यही कर रहे थे कि हम बच्चों के साथ साथ जो तरबियत है वो ज़रूरी है कि हम आने वाले वालिदैन की तरबियत करें, जो अभी वालिदैन हैं उनकी भी तरबियत करें। तो आप बताइए आप कैसे सर्व कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल-नूर में जो ताल्लुक़ है वो डिस्टेंस एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट है जी। जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए फ़ीमेल्स को एजुकेट करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह इसको एक ग्रुप फॉर्म में, और ना सिर्फ लाइक आप कह लें कि हर टाइप के लोग इसमें शामिल हैं, वो चाहे टीचर्स हैं या मुख्तलिफ फील्ड के लोग हैं, जहाँ एक ग्रुप आपस में बैठता है और वो खुद भी एजुकेट हो रहा होता है और वो बाकियों को भी अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेट कर रहा होता है। टीचर एंड पेरेंट्स जी। अच्छा। और इसमें बहुत यानी कि एक इतना ईजी आपका कह लें कि ये फैसिलिटेशंस हैं अल-नूर की तरफ से कि आप जहाँ भी किसी भी जगह पे वो कोई लाइक सॉर्ट ऑफ आपका रिमोट एरिया है या कोई आपकी यूनिवर्सिटी है या कोई हॉस्टल है, कोई ऐसी जगह जहाँ एक ग्रुप ऑफ लाइक बैठेगा और खुद भी एजुकेट हो रहा होगा और वो साथ में बाकी लोगों को भी एजुकेट कर रहा होगा। अच्छा, वो जरूरी नहीं कि फिजिकली बैठे हैं, वो कभी कहीं दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, आप सारे इकट्ठे हो सकते हैं। अच्छा, इसके पीछे मेन थीम जो मैं समझाऊं, तस्दीक कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम का मतलब ही ये है कि आप जहां कहीं भी हैं इकट्ठे हों और एक दूसरे को एजुकेट करें। ठीक है जी, प्लीज फरमाइएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे हमारे पास बाकायदा कैंपसेस या ब्रांचेस हैं, लेकिन लाइक अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्ट ऑफ लोग कुरान की एजुकेशन से फैसिलिटेट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर जैसे अभी बात जैसे हो रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा बात उस टाइम याद आ रही थी कि नेपोलियन ने कि जैसे कहा था कि तो लाइक एक औरत की जो तब्दीली है, चेंज है, कि नस्लों की चेंज किससे, वो औरत की तब्दीली से कि तुम मुझे अच्छी यानी कि औरत दो तो अच्छी माँ दोगे तो मैं अच्छी कौम दूंगा। तो एक माँ की तरबियत असल में नस्लों की तरबियत है। और उसके पीछे बेसिकली अगर देखें तो इल्म की एजुकेशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हम इस पर मज़ीद भी बात करने वाले हैं। बहुत सी मेरे पास मैसेजेस आ गए मैम आपके लिए, और अगर मैं नहीं शामिल करूँगा तो मेरी ज़िम्मेदारी अदा नहीं होगी। हिबा अहमद लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साज़ा जी, अपनी रहमतें आप पर अल्लाह ताला नाजिल फरमाए, खैर व भलाई की अंत तक कोशिशें आपकी कबूल फरमाए और आमीन जी। आगे सानिया मकसूद लिखती हैं, आपको सलाम और बहुत सारी दुआएं आपको दे रही हैं, तंदुरुस्ती की दुआएं, ज़िंदगी की दुआएं दे रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे माशाल्लाह। और इस तरह मैसेजेस हमें मिल रहे हैं कि आज के वालिदैन बिल्कुल तरबियत के असूलों से नावाकिफ़ हैं और आप अपना कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ये भी कहा जा रहा है। फरवा सना आपको कह रही हैं कि आपके बारे में पूछ रही हैं, आपके एहसानात हैं वो कह रही हैं जी। और इसके अलावा क़िरा नूर हैं, वो कह रही मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। मेरी बहन आप सवाल भेजेंगी तो हम जवाब देंगे, वो तो सवाल तो हमें आया नहीं लेकिन आपका कमेंट पहले आ गया। तो जी इस तरह आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, सब आपके स्टूडेंट्स भी हैं इसमें और भी जो देखने वाले हैं। अच्छा मैम, हम बच्चों की तरफ दोबारा आते हैं कि बच्चों को जो रोज़ा रखवाने के हवाले से सलफ़ सालहीन के क्या रवैये थे, क्या तरबियत थी, कुछ इस पर भी रोशनी डाली, क्योंकि ये भी तरबियत का एक मरहला है। मस्जिद नबवी याद आती है मुझे, माशाल्लाह माशाल्लाह, जहाँ पर वालिदैन हर दर्द के दरमा के लिए पहुँचते थे। अल्लाहु अकबर। तो बच्चों को रोज़े रखवाते थे बहुत छोटी उम्र से ही। जी जी। तो जब बच्चों को भूख या प्यास लगती तो उन्हें ले जाते और अपने साथ ऊन के गोले ले जाते, यानी खिलाने के लिए। नेचुरली उनके पास जो चीज़ अवेलेबल थी उसी एतबार से बच्चों को वो बिजी रखते थे, एंगेज रहे, ताकि जिनको नहीं समझ तो वो भी यानी भूख और प्यास से जब गुजरे, उसके कर्ब से गुजरे, तो उनके लिए वो कर्ब आसान हो जाए, उनका ध्यान बढ़ जाए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मैं ये समझती हूँ कि एक तो वो माहौल पैदा होना, रग़बत दिलाना, फिर यह है कि वालिदैन का ख़ुद रोज़े रखना, फिर बहन भाइयों का रोज़े रखना, तो एक पूरा माहौल बनता है। आप आज भी देखिए कि जो वालिदैन कोशिशें करते हैं तो वो बच्चे से कहते हैं कि आप जो है वो
چھوٹا روزہ رکھ لو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم بڑا روزہ رکھیں گے، ہم پورا روزہ رکھیں گے، آپ ہمیں چھوٹا روزہ نہ رکھوائیں۔ تو والدین جب ٹرین کرتے ہیں تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے وقفوں کے ساتھ کہ اتنی دیر کے لیے آپ روزہ رکھ لو، آغاز یہاں سے کر لیں کہ چلیں چھوٹے بریک میں کر لیں گے تو پھر بڑا روزہ رکھنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے ایون 5 سال کا بچہ بھی آسانی کے ساتھ روزہ رکھ جاتا ہے، بڑی اسپرٹ ہے۔ اور بڑی ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں بچے پہلے اٹھ کے کہتے ہیں اٹھیں، اب جیسے اپنے گھر کا ہم ذکر کرتے ہیں بچے پہلے اٹھے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ابھی تو آپ روزہ رکھنے کی ایج میں نہیں ہے، کہتے نہیں میں رکھوں گا۔ ویسے بچوں کو سحر اور افطار سے بہت محبت ہے، اور افطار سے تو خاص طور پہ انتظار کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایون یعنی کہ جو چند مہینے کے بچے ہوتے ہیں، سال سے کم والے بچے بھی، انہیں پتہ لگتا ہے کوئی فیسٹیو ہے، کوئی موقع ہے، ایکٹیویٹی آ گئی ہے بہت زبردست۔ میم ایک لائیو کالر ہے، آپ کی اجازت سے شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، مسز رضوان ہیں لاہور سے، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی فرمائیے۔ جی میں ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں ان کی اسٹوڈنٹ ہوں جی، اور ان کی اس کی کوآرڈینیٹر بھی ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمیں ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، اور الحمدللہ النور کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بولنا چاہوں گی تاکہ اویئرنیس آئے لوگوں کو، لیڈیز کو اسپیشلی، جو کہ مطلب ایک عرصے سے ریسائٹیشن پہ ہیں صرف قرآن پاک کی، اور ان کو آگے مزید نہیں پتا کہ اس کو تفصیل کیا ہے، اس کی میننگز کیا ہیں۔ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ نے بہت اچھے طریقے سے ہماری ڈفرینٹ چینلز پر، ڈفرینٹ گراؤنڈز پر انہوں نے ڈفرینٹ پروگرامز لانچ کیے ہوئے ہیں، اور ہر لیڈیز کے لیے بہت آسان ہے، وہ ان کو جوائن کریں اور اللہ تعالیٰ کے جو قرآن پاک سے فائدہ اٹھائیں، جو بہت اچھے طریقے سے ڈاکٹر صاحبہ نے سب ڈیٹیل میں ان کے میننگز، گرامر پلس ان کی جو تفسیر ہے، اور بہت لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بہت لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے بڑی خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ سے مجھے بات کرنے کا لائیو موقع ملا، اور اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دیں، اور وہ جس طریقے سے پورے ملک میں اور ساری دنیا کے لیے سارا اپنا پیغام پہنچا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہو ان کے ساتھ۔ آمین۔ ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے، اور ہماری بہت اچھی سوسائٹی ہے، ساری لیڈ کلاس ہے، اور ماشاءاللہ سب لوگ بہت خوشی سے ہم لوگ آن لائن جو ہے قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، اور جزاک اللہ، بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو فار کالنگ۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کو سن بھی رہی تھیں، اور یقیناً آپ نے جو ہمیں باتیں کی ڈیفینیٹلی النور کے حوالے سے، میم کے کنٹریبیوشن کے حوالے سے وہ قابل ستائش ہے۔ تھینک یو ویری مچ ونس اگین۔ میم یہ دیکھیں کہ یہ تو ایک کال آئی نا، میرے پاس اب جو یہاں پہ کیوں میں باقی سارے میسیجز آ رہے ہیں۔ فائزہ خان لکھتی ہیں سبحان اللہ، مسجد نبوی کا منظر جو آپ نے پیش کیا، منظر کشی۔ امرین جمشید لکھتی ہیں کہ پیغام چینل اور النور کی تمام ٹیم کو مبارکباد اس خوبصورت ٹرانسمیشن کے لیے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ اور پھر آگے سلسلہ ہے کہ جی ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنی ہے، آپ کال کیجئے اور بات کر سکتے ہیں میم سے، آپ جو بھی بات کرنا چاہیں۔ ٹھیک ہے، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ چھوٹے بچوں میں بھی جذبہ ہے، تو تربیت کے مراحل یہاں سے ہی ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں کہ اگر بچے ولنگ ہے، اتنی ان میں یہ شروع سے ہی ایک جب وہ دیکھتے ہیں کہ رمضان آ گیا ہے تو بڑوں کو اٹھا رہے ہیں، بڑوں کو کہہ رہے ہیں، اور خود روزہ رکھنے کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو آپ فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک ماہ رمضان میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے پیرنٹس کے لیے کیا ٹارگٹس ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ بچوں کو جو بھی سکھانا ہے اس کے لیے پیرنٹس کو لاجک آنی چاہیے، دلیل دینا سیکھیں۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان کے حوالے سے رمضان آنے سے پہلے گائیڈ کرنے کا سلسلہ، ان کو ترغیب دلانے کا، اور بچوں کو خود یعنی مجھے یوں لگتا ہے کہ انہیں ایمبیسیڈر بنانا چاہیے، رمضان کا، قرآن کا ایمبیسیڈر بنانا چاہیے کہ اب ایک خاص وقت آنے والا ہے اور اس کے لیے سب لوگ پریپیئر ہو جائیں، اور آپ نے یہ ان کی ڈیوٹیز لگائیں، ان کے درمیان سب کاموں کو تقسیم کریں، گھر کو بنانا سنوارنا، اور پھر اسی طرح سے اپنے ارد گرد والوں کے لیے پلان کرنا، افطار کس کو کروانا ہے، پھر اسی طرح یعنی راشن ہے یا کوئی کھانا کسی غربا تک کیسے پہنچانا ہے، کسی کے کام کیسے آنا ہے، کسی کی خدمت کیسے کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، تراویح کیسے پڑھنی ہے، دعائیں کیسے کرنی ہے، اور اپنے جانے والے بزرگوں کو کیسے یاد رکھنا ہے، ان کو دعاؤں میں کیسے رکھنا ہے۔ تو اس میں کرنے والے کام اگر صبح سے لے کے رات تک جو کام ہیں ان کو 2-3 اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو obbligations ہیں، ہمارا
ٹائم باؤنڈ ہے ہمارا سارا سلسلہ، جیسے 5 وقت کی نماز ہے، جیسے سحر ہے، افطار ہے، جیسے تراویح ہے، اور اسی طرح سے یعنی ہر نماز کے ساتھ کچھ اذکار ہیں، ہر نماز پہ دعا کرنا ہے، پھر اسی طرح سے تلاوت قرآن ہے، پھر اسی طرح سے صدقہ و خیرات. یہ تو ہو گئے یعنی اہم کام. لیکن بڑی بات جو ہے وہ ہے یعنی رمضان میں آپ کو جو بھوکا پیاسا رکھا گیا، اس بھوک اور پیاس کے 2 بڑے آبجیکٹیوز ہیں. ایک آبجیکٹیو تو یہ ہے کہ حلال چیزوں کو چھڑوا کے دراصل حرام کاموں سے بچانے کے لیے تیار کرنا ہے. مراد یہ ہے کہ آپ کا کھانا، آپ کا پینا حلال چیزیں ہیں، لیکن صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک آپ کو اتنا کانشیس کر دیا گیا کہ اللہ کے حکم سے آپ یہ چھوڑ سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حرام کام بھی چھوڑ سکتے ہو. جھوٹ بولنا حرام ہے، پھر جتنے امور ہیں حرام کے دائرے میں آتے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہیں. اسی طرح دوسری بڑی چیز جو انسان سیکھتا ہے، جب انسان بھوک کو ٹیسٹ کرتا ہے، اس کو آزماتا ہے، اس کی وجہ سے دوسرے کی بھوک کو فیل کرتا ہے. جب کوئی بھوکا ہے تو وہ کیا محسوس کرتا ہے، جب کوئی پیاسا ہے تو وہ کیا محسوس کرتا ہے. تو وہ دوسرے کی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے اس کو ضرور یعنی اس چیز کو جو ہے وہ پلان بھی کرنا چاہیے اور اس کے لیے کام بھی کرنا چاہیے. اور اس کا بڑا نفع ہے. میں ذاتی طور پر اپنے بچوں کے ساتھ ضرور کوشش کرتی ہوں کہ کسی ہاسپٹل میں، کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں پہ لوگ اپنے لیے بہت کچھ نہیں حاصل کر سکتے، تو انہیں کوئی نہ کوئی چیز ایسی پہنچائی جائے. تو میں دیکھتی ہوں کہ سوچتی آنکھیں اور کام کرتے ہاتھ، آخر وہ نہ بھی شیئر کریں تو کتنی چیزیں ہیں جو ان کے اندر چلی جاتی ہیں. الحمدللہ کہ ایک دوسرے کے لیے معاون اور مددگار بنیں. ٹھیک ہے. پیرنٹنگ کی یہ زندہ مثال آپ نے بتائی میم کہ آپ پریکٹیکلی یہ کرتی ہیں اور بچوں کو یہ خود محسوس کرواتی ہیں اور خود یہ کام کرتی ہیں، تو یہ وہ مثال ہے. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے میم، آپ کی جانب آؤں گا. جو رمضان میں بچے آپ کو پتہ ہے بہت پرجوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو ان کی خوشی کو تربیت کے لیے ہم کیسے استعمال، ان کی انرجیز جو ہیں ان کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ سے بہتر کون بتائے گا کیونکہ آپ تو جڑی ہیں ان سے. جی الحمدللہ. میں اپنی ہی بیٹی کی ضرور اگزامپل دوں گی. میری 3.3 ایئرس کی بیٹی ہے، اور جیسے استاذہ جی نے ایجوکیٹ کیا ہے پیرنٹنگ میں کہ ان کے اخلاقیات کے حوالے سے اور بچوں کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بلڈ اپ کیسے کرنا ہے، تو اسی حوالے سے رمضان میں اسپیشلی ابھی لائک وہ ہر ایک چیز کو نا ریلیٹ کرتی ہے کہ یہ رمضان ہے نا. ابھی صبح ہم اسکول کو ڈراپ کرنے جا رہے ہیں تو اس نے فلاورز دیکھے اور پھول کھلے ہوئے ہیں، مما رمضان ہے تو فلاورز ہے کہ لائک اس کا کنیکشن رمضان کے ساتھ. اور میں اتنا ایک دم سرپرائز ہو گئی. رکیے گا یہاں پہ، یہ بات ڈسکس کرنے والی ہے. یعنی کس طرح سے برین سٹارمنگ کی جاتی ہے، بچوں میں کیسے ان پٹ کیا جاتا ہے. اب یہ وہ تربیت ہے. اب یہ وہ چیزیں جو ہم بچوں کو دیں، جو میں بات کر رہی تھی نا کہ سوشل میڈیا کی یلغار ہے، ہم بچوں کو یہ دے رہے ہیں. جی نعیم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسی پہ دوبارہ آئیں گے. ایک لائیو کالر شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فوزیہ فاروق صاحبہ ٹیکسلا سے ہمارے ساتھ ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے. جی الحمدللہ. ابھی میں استاد سے یہ بات سن رہی تھی کہ جب پیرنٹنگ کے حوالے سے گرلس الحمدللہ مطلب اس سبجیکٹ کو پڑھتی ہیں، اس حوالے سے گائیڈ لائن لیتی ہیں، تو ان کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے نا الحمدللہ. تو میں یہ فیل کر رہی تھی کہ اگر یہ گرلس تک میٹیریل نہ پہنچے یا یہ پوائنٹ آف ویو یا یہ سوچنے کا انداز ان کا نہ بدلے تو کتنا بڑا سوسائٹی کا لاس ہو سکتا ہے نا. تو اس حوالے سے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس کو نصاب کے طور پہ لگوائیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم ایک گورنمنٹ لیول پر بات کریں. جی بولیے بولیے. اور ایک ہوتا ہے نا کہ جب ہمارے جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں ان کے پاس نا ایک اپنا آپ سمجھ لیں کہ ان کا اپنا اختیار ہوتا ہے نا. جی. تو اگر ہم ان تک پہنچیں اور ان کو ہم اس کو نصاب کے طور پہ لگوائیں اور ہر لیول پر، تو مجھے لگتا ہے کہ بڑا ایک پاورفل چینج آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، سوری ٹو کٹ یو فوزیہ فاروق صاحبہ، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کورس کیا ہے النور سے. الحمدللہ میں ابھی استاذہ کی بات سن رہی تھی نا کہ الحمدللہ پیرنٹنگ تربیت کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے. الحمدللہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کورس کیا پیرنٹنگ کا. جی آپ کو کیا ڈفرنس لگا یہ کورس کرنے سے پہلے اور کورس کرنے کے بعد؟ فوزیہ فاروق میں کیا چینج آیا؟ آپ کو کون سی چیز مس تھی زندگی میں جو آپ کو لگتا تھا کہ ہاں یہ کام کرنے کا تھا؟
مجھے ایسا فیل ہوا اس کو پڑھ کے کہ سوچ ہی بدل گئی نا، یعنی کہ جو ڈائریکشن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی وہ تو ہمارے پاس تھی ہی نہیں. ہم تو اپنی کسی سوچ کے تحت اپنے ہی اسٹینڈرڈ بنا کے زندگی گزارے تھے. لیکن پیرنٹنگ سے الحمدللہ یہ بہت زیادہ فیل ہوا کہ اگر بچوں کے لیول پر اگر ہم ان کو یہ سوچ نہیں دیں گے نا تو بڑے ہونے تک تو ان کا کیریکٹر ہی کچھ اور بن جائے گا. پھر آپ دیکھیں کہ چھوٹے لیول پر زیادہ جلدی چینج آتی ہے الحمدللہ، اور جب ایک انسان بڑا ہو جاتا ہے، عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں تو ان کا بدلنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. دل تو چاہتا ہے کہ لمبی بات کی جائے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے اور لوگوں کو بھی ان کا پارٹ دینا ہے، شیئر ان کا بھی ہم نے رکھا ہوتا ہے. تو اینی وے تھینک یو فار کالنگ، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. فوزیہ فاروق ٹیکسلا سے ہمارے ساتھ موجود تھیں. میم وہ فلاور والی جو آپ نے بات کی نا، بڑی پیاری ہٹ کی کہ آپ بچوں کو اس طرح سے ترغیب دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں کہ ان کو جب کچھ کھلتا ہے تو موسم کے حساب سے کھلتا ہے یا دین کے حساب سے کھلتا ہے تو وہ تربیت ملتی ہے. پازیٹیو چینج بچوں میں کس طرح سے ڈالنا ہے وہ اس کی تربیت کے بارے میں ہم بات کریں. تو اس کو کمپلیٹ کیجئے پھر مجھے جانا ہے. اس سے جیسے دیکھ کے کہا کہ اچھا ماما یہ فلاورز ہیں تو اچھا رمضان ہے، تو وہاں پہ میں نے بات کی کہ الحمدللہ رمضان بھی ایسا ہے کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. موسم بہار میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ہر چیز میں خوشی ہوتی ہے، تو وہ لائک اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے تو اس کے ذہن میں الحمدللہ یہ کانسیپٹ اس طرح لائک اگر آپ نے جوش و خروش کی بات کی نا کہ بچوں کے اندر کیسا ہوتا ہے، تو اس میں دیکھیں اچھا ڈیکوریٹ کرنا ہے، او رمضان ہے تو رمضان کی وجہ سے ڈیکوریشن ہے، اس فیسٹیو اس کو منانا ہے. جیسے آپ دیکھیں افطار کا ٹائم تو سب سے پہلے اپنی پاس یعنی کہ آپ دیکھیں ایک 3.3 ایئر ہے بیبی ہے بچہ ہے، لیکن الحمدللہ یہ ساری ایک میں کہتی ہوں مستقل گائیڈنس ہوتی ہے استاذہ کی، ایک مستقل ایجوکیشن ہے جو پیرنٹنگ کے حوالے سے ہے کہ ایک ایک اینگل پہ بچوں کو لائک آپ نے کیسے لے کر چلنا ہے، اور وہ چاہے اس کی انڈیویجول پرسنالٹی کے حوالے سے ہے، اگر وہ کسی کلاس میں دین اس نے کیسے ہونا ایجوکیٹ ہونا ہے، تو ان تمام اینگلس پہ بہت الحمدللہ خوبصورتی سے الحمدللہ استاذہ جی نے کیا. تو وہی چیزیں الحمدللہ بچوں کے اندر ہیں. تو اپنے سب لائک یہ کہ جیسے رفتار کا ٹائم ہے تو اپنی پلیٹ کو بنانا اس کو اور اس ٹائم تک ویٹ کرنا. اچھا دعا ٹائم ہے تو اب سائلنٹ پر ٹائم ہے، اب بولنا نہیں ہے، سائلنٹ رہنا ہے. یہ سب تربیت کے مراحل ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی جی میں بہت شکریہ ادا کروں گا شگفتہ ناہید صاحبہ، آپ تشریف لائیں، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. جبکہ میم نگہت ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹرانسمیشن جاری ہے، گفتگو مزید بھی ہوگی، کالز بھی ہم ریسیو کریں گے، آپ کے میسیجز بھی پڑھیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر خوش آمدید کہیں گے ٹرانسمیشن میں آپ کو. میم نگہت ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو ہو رہی ہے رمضان اور تربیت اولاد کے حوالے سے، اور ایک اور محترم مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہیں. لبنہ ناز صاحبہ ہیں، کالج کوارڈینیٹر ہیں النور انٹرنیشنل، اور ان کا اپنا فوٹو ہے جینڈر سٹڈیز میں. ان کو بھی ویلکم کریں گے. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں میم آپ؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، آپ کی طرف میں یقیناً آؤں گا. گفتگو ہم آگے لے کے چلیں گے. میم سے گفتگو کرتے ہیں. میم ہم بات کر رہے تھے، بلکہ میں چاہوں گا کہ میرے پاس بڑی لمبی ایک کیو بھی آ گئی ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلوں. ہمیں لکھتی ہیں غزالہ کہ اساتذہ جی کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متن کا حق ادا کر دیا اور ہم جیسوں کو بھی اس مشن سے جوڑ دیا. آگے فروہ ثنا لکھتی ہیں کہ اساتذہ آپ سے سوال ہے کہ ہم قرآن فیملی کیسے بنیں؟ انفرادی طور پر تو قرآن کا کام کر رہے ہیں، فیملی کیسے بنیں؟ یہ بھی بتا دیں. اچھا سوال ہے. الحمدللہ. بات یہ ہے کہ فیملی جب یعنی ایک وہ فیملی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتے کی وجہ سے وجود میں آتی ہے، جیسے نکاح کی وجہ سے جو تعلق بنتا ہے، پھر اس کے بعد اولاد کا جو تعلق ہے، ان کا اپنے ماں باپ سے جو تعلق ہے، ایک خاندان ہے، تو رشتہ خون کی وجہ سے وجود میں آتا ہے اور نسب کی وجہ سے وجود میں آتا ہے. دوسرا وہ رشتہ ہے جو دین کی محبت کی وجہ سے وجود میں آتا ہے. یہ دراصل اخوت کا رشتہ ہے.
اور اخوت کے رشتے میں نیچرلی آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس رشتے کے لیے کتنی چیزیں ہیں جو بہت ڈینجرس ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، کہ آپس میں تم حسد نہ کرو۔ کتنے کام ہیں جن سے روکا گیا کہ جن کی وجہ سے نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے، تو ان چیزوں سے روکا جائے، اور کتنے کام ہیں جن کی وجہ سے باہمی محبت بڑھتی ہے، جیسے سلام پھیلانا، کھانے کھلانا، پھر یہ کہ ایک مشن کے تحت کام کرنے کے لیے پلان کرنا، پھر یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرنا، اور پھر یہ کہ جب آپ کسی بھی فورم پر ہیں، جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو پہنچانے کے لیے اور اس کو سکھانے کے لیے مل کے ورک کرتے ہیں، پلان کر کے چلتے ہیں، تو آپ کا رشتہ جو ہے اگرچہ وہ بلڈ ریلیشن نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ فوقیت حاصل کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ مزید بھی میں بات کریں گے آپ کی اجازت سے۔ ایک لائیو کالر ہے، وہ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائرہ عمران صاحبہ جھنگ سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ ہماری بہن کال کرنے کے لیے۔ فرمائیے کیا کہیں گی آپ؟ ہاں جی سر، میں استاذہ جی کے لیے کہوں گی کہ ان کا جو سلوگن ہے نا کہ ہم قرآن پہنچائیں گے گھر گھر تک، جی، تو اس کے لیے جو استاذہ نے کام کیا الحمدللہ، جو استاذہ نے چھوٹے چھوٹے یونٹس بنائے ہوئے ہیں نا، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس میں ان یونٹس میں یہ ہے کہ جو لوگ جابس کرتی ہیں لیڈیز اور جو ہاؤس وائفز ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم قرآن کی پراپر ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے، ہم لوگ برانچز میں نہیں جا سکتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو یونٹس بنائے ہیں یہ اتنا اچھا الحمدللہ کام کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ان کی جگہوں پہ انہیں اسلامک ایجوکیشن دی جاتی ہے، اور اتنی اچھی، جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے کہ پیرنٹنگ کے حوالے سے، کہ اتنی اچھی لیڈیز کی تربیت ہو رہی ہے الحمدللہ کہ رش کرتا ہے۔ اور میں مزید یہی کہوں گی کہ اس کے لیے ہمیں مل کے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ مل کے اس کے لیے کام کریں۔ یونٹس پہ جو مختلف جگہیں ہیں اور استاذہ کے جو لیکچر اسپیشلی جو وومن کے حوالے سے ہیں، ان میں استاذہ نے اتنی اچھی مثالیں دے کے تربیت کی ہے لیڈیز کی کہ وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اور میں جزاک اللہ کہوں گی استاذہ کو کہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں الحمدللہ، پاکستان میں بہت اچھا، بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ اللہ پاک نے بہترین جزا دے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سائرہ عمران ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھیں۔ میم آپ کی جانب آؤں گا میں، یہ فرمائیے گا کہ جینڈر سٹڈیز آپ کا فوٹے ہے، اور آپ جب تربیت کے حوالے سے، پیرنٹنگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو اس پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پیرنٹنگ جو ہے یہ ضروری ہے، کمپلشن ہونی چاہیے، ایجوکیشن میں اس کو مستقل طور پہ ایڈ کرنا چاہیے؟ بتائیے گا۔ جی بالکل، پیرنٹنگ تو جیسے بھی بات ہو رہی تھی تو یہ تو بنیاد ہے نا جی کسی بھی نسل کی تعمیر کے لیے، جی، تو بہت زیادہ ضروری بھی ہے، اور اس کو ایجوکیشن میں لے کر آنا، جیسے میں نے خود جینڈر سٹڈیز کی جو ویمن سٹڈیز ہیں، لیکن وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز نہیں سکھائی جاتی نا، کہ اصل جو چیز ہے، میں وہ یہ کوشچن میں کرنے والا تھا کہ ایک تو جینڈر سٹڈیز ہے لیکن وہاں پہ یہ چیز نہیں سکھائی جاتی۔ جی وہاں پہ بھی یہ چیز نہیں سکھائی۔ ہاں جی، اس کا اگر ہم دیکھیں نا تو پیچھے جو مقصد جو بیسک ہے وہ، جیسے آج کل ہم دیکھیں کہ بہت زیادہ جو ویو ہے فیمنزم کی، جی جی، تو بیسیکلی جینڈر سٹڈیز بھی جو ہے یہ اس ویو ہی کا ایک ہم دیکھتے ہیں کہ نتیجہ تھی، اس کے پیچھے نتیجہ تھی، یا یعنی یہ اس مقصد کے لیے تھی تاکہ یہ نتیجہ پیدا ہو؟ جی اسی کے لیے دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم پھر تو نظر آ رہے ہیں جیسے آپ بتا رہی ہیں۔ جی، تو یہ اس مقصد کے لیے، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو اس کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا، آلموسٹ اگر ہم آل اوور ورلڈ بھی دیکھیں تو یہ لیٹ 20 سینچری میں ہی اس کا آغاز کیا گیا، اور وہیں سے پھر جیسے فیمنزم کی سیکنڈ ویو جب اٹھی تھی تو پھر جینڈر سٹڈیز کے اوپر جو ہے ویمن سٹڈیز کے اوپر، ہاں جی ویمن سٹڈیز کے اوپر لایا گیا، اور وہ جو پیچھے اس کا ایجنڈا ہے وہ تو پھر اسی کے تحت لے کر چل رہے تھے، جیسے ویمن سٹڈیز سے آئے جینڈر سٹڈیز کیوں کہتے ہیں جب یعنی ویمن کا کوئی رول ہی نہیں ہے، نہ ماں کی حیثیت سے، نہ بیٹی کی حیثیت سے، نہ بیوی کی حیثیت سے، یہ کیسی سٹڈیز ہیں؟ یہ کس طرح کی ویمن سٹڈیز ہیں؟ ہاں
اس میں ویمن اسٹڈیز میں جو بیسک بنیادی چیز جو سب سے پہلے سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو میل اینڈ فیمیل ہیں تو ان کے درمیان وہ ایکول ہیں. اچھا. تو ان کو ایکول ہم نے ایکویلٹی کے بنیاد پر ان کو لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس بنیاد پہ کہ جو یہ سارا پیچھے جو سلسلہ تھا کہ جو جتنے بھی کہ ان کو عورت کو جو ان کے رائٹس ہیں ان کو پولیٹیکل رائٹس ہیں ان کے جو باقی رائٹس ہیں. ڈسکشن ہوتی ہے کہ جیسے اسلام نے جو رائٹس دے رکھے ہیں اس اعتبار سے کہیں کوئی کورس کروایا جاتا ہے کیونکہ ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں نا. ہاں جی استاذہ اس میں ہے کچھ پارٹ رکھا گیا ہے جس میں ایک حصہ کروایا جاتا ہے لیکن فوکس اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے. اچھا میں اس طرح کرتا ہوں کہ سوری ٹو کٹ یو، پہلے تو یہ بہت سارے سوالات آپ کی طرف ہم نے تھرو کر دی ہیں، اب آپ تھوڑا سا اس کو تسلی سے ذرا سوچ بھی لیں، ہم مزید اس پہ گفتگو کریں گے. ایک لائیو کالر لیتے ہیں اتنی دیر میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. طیبہ صاحبہ ہیں لاہور سے. جی بہت شکریہ کال کا، فرمائیے کیا کہیں گی آپ؟ جی میں میم سے پوچھنا چاہوں گی، میرے دل میں نا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، یعنی کہ مجھے نا شرک کے بارے میں صحیح مجھے پتہ نہیں تھا. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جیسے فرض کریں اللہ تعالیٰ ایک ہے، میں سوچتی ہوں کہ اگر اللہ معاف کرے اگر میں کہہ دوں گی کہ دو ہے، میرے دماغ میں ایسے آ جاتا ہے تو پھر یہ شرک ہو جائے گا. تو پھر میں کوئی عبادت نہیں کر پاتی، روزہ نہیں رکھ پاتی. 7-8 سال سے میں اس تکلیف میں ہوں اور مسلسل ہر ٹائم یہ بات میرے دل میں دماغ میں چلتی رہتی ہے. میں کیا کروں؟ میں بہت تکلیف میں ہوں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ سوال جو ہے نا آفٹر مغرب کر لیں. اچھا ٹھیک ہے. طیبہ صاحبہ آپ جب یہ جو کویسچن ہم سے کہہ رہی ہیں یہ انشاءاللہ ہم جب بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں آئیں گے آپ دوبارہ کال کیجئے گا، ہم ڈیفینیٹلی اس کا جواب لیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. جی میم. تو جیسے ابھی بات ہم کر رہے تھے جینڈر اسٹڈیز کے حوالے سے، تو وومن اسٹڈیز میں جو چیز سکھائی جاتی ہے کہ میل اینڈ فیمیل دونوں ایکول ہیں تو ان کو ایکویلٹی کی بنیاد پہ لے کر چلنا ہے. ایکویلٹی کی جو بنیاد ہے، آلدو کہ ابھی ہم بات تو کچھ اور کرتے ہیں لیکن اگر ادھر آ گئی ہے تو اس کو کمپلیٹ بھی کر لینا چاہیے. کیا ایکویلٹی ہے، اس میں کیا سکھایا کیا جاتا ہے؟ ہم بھی ذرا اس کو جاننا چاہیں گے کہ کیا وہ رائٹس ہیں جو ایک سلوگن ہے جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ میری مرضی ہے، میری باڈی ہے، مجھے یہ بھی رائٹس چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، وہ کون سے رائٹس ہیں؟ ایکویلٹی والے کون سے رائٹس ہیں؟ اس میں رائٹس میں سب سے پہلے تو جینڈر جو بیسک بنیاد سے جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ یہی کہ ہمیں جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو جیسے ہم نے کچھ خاص چیزیں جو ہمارے پاس جو میل کڈ ہوتا ہے اور جو فیمیل کڈ ہوتی ہے جو اس کے لیے ہم نے کچھ مخصوص کلرز بھی رکھے ہوتے ہیں اور وہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر ڈفرینٹ ہے. تو ایسا نہیں ہے بلو اینڈ پنک آپ جو بات تو کر رہی ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کو بھی ہم اس کو بھی سیپریٹ کیا جائے. لیکن ہمارے مذہب میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کلر کے حوالے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا ایشو نہیں ہے. ہاں جی. کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو بلو اینڈ پنک کے معاملات کو سمجھتے ہیں. ہماری تو بہت بڑی تعداد ہے جن کا دیہاتوں سے تعلق ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے بلو اینڈ پنک. جن کو پتہ بھی نہیں ہے. یس بالکل بالکل. تو پھر آپ کو کیا لگا کہ ان سٹڈیز کے بعد میں نے جو اتنا عرصہ گزارا آئی جسٹ ویسٹڈ، اور آپ کو لگا کہ یہ مجھے سپورٹ کرے گا میرے آنے والی لائف میں یا مجھے اب ریوائیو کرنا چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس میں مجھے جب میں نے پڑھا اس وقت پہ تو بہت زیادہ چیز ہوتی تھی کہ ایک وہ جو اندر تھا کہ واقعی عورت کو، کیونکہ اگر ہم سوسائٹی کے اندر دیکھیں تو وہ واقعی رائٹس نہیں ہیں نا وومن کے، جو واقعی اس کے اصل حقوق ہیں، رائٹس وہ اس کو نہیں دیے جاتے ہیں. کیا ہے وہ؟ جیسے آپ دیکھیں نا کہ ہمیں اگر جو ہمیں اسلام بھی جو رائٹس دیتا ہے تو وہ بھی ہم نہیں ہے. جیسے وراثت کا حق ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کو جو کمانے کا حق ہے وہ اس کو نہیں دیا جاتا ہے اس طرح سے. تو اس کا جو بنیادی اس کے حقوق ہیں، اس کا نکاح کا رائٹ ہے، وہ اس کو جب ہم نکاح نامہ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو جتنی شکیں ہیں اس میں سب کو کراس کر دیا جاتا ہے اور صرف جو لڑکی ہوتی ہے اس سے سگنیچر لے لیے جاتے ہیں کہ آپ نے آ کے سگنیچر کرنے ہیں. تو اس بنیاد پہ وہ چیزیں جو وہ رائٹس اس کو نہیں دیے جاتے. لیٹس کٹ اٹ ڈاؤن ہیئر. یہ بات بہت دور چلی گئی ہے. ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں پہ ہم گفتگو بھی کرتے ہیں. ہمارا دین اسلام رائٹ بھی فراہم کرتا ہے، امپلیمنٹ نہیں ہوتا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، اس پہ ہم ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں. بلکہ میم نے اور ہم نے اس پہ باقاعدہ پروگرام میں ڈسکشن بھی کی ہے، پورے پروگرام میں بھی کی ہے.
لیٹس کم ٹو دا ٹاپک. ذرا ایزی ہو جاتے ہیں, بات کہیں دور نکل گئی تھی. اگر ہم تربیت پہ آ جائیں تو آپ نے جب جوائن کیا النور انٹرنیشنل کو, آپ نے ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ جب لیا, تو آپ کو کیا لگا کہ والدین کہ اس میڈیم میں کام کرنے کی ضرورت تھی جو وہ بچوں کو آنے والا جو مستقبل ہے یہ سکھائیں, اور وہ سکھانے کے لیے والدین میں یہ کمی تھی کہ والدین کی تو اپنی تربیت نہیں ہوئی. آپ کو کیا لگا؟ سب سے بنیادی چیز جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے پیرنٹنگ کے حوالے سے کہ ان کو بیسکس پیرنٹس کو نہیں پتہ ہے کہ بچوں کو کس طرح سے ہم نے ان کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے, کیسے ان کو آگے لے کر چلنا ہے, اور کیسے بنیادی, کیونکہ صرف کھلانا پلانا اور ان چیزوں کے اوپر ہی زیادہ فوکس رہتا ہے. اگر ہم تعلیم کی طرف دیکھیں تو تعلیم میں جو زیادہ چیز ہے وہ بنیاد کیا کی جاتی ہے کہ بچہ کتنے گریڈز لے کر آ رہا ہے, کتنے اس کے مارکس اچھے آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک ڈپریشن کی طرف جا رہی ہے, اسکیٹرڈ نظر آتی ہے, پتہ نہیں چل رہا کہ کدھر جانا ہے, پتہ نہیں چلتا ان کو کہ کدھر جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, کیا ہمارے لیے کیا رائٹ وے ہے, کیا رائٹ بات ہے. ٹھیک ہے, سوری ٹو کٹ یو, ایک لائیو کالر میں لے لوں جی, پھر گفتگو آگے لے کے چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا, ایک تو سب سے پہلے میں آپ کی اور آپ کے مہمانوں کی تعریف کرنا چاہتی ہوں. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھا پروگرام لے کے چل رہے ہیں. جزاک اللہ. دوسرے اساتذہ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے قرآن کو جو گھر گھر پہنچانے کا عزم کیا ہے, ہم بھی اس کا حصہ ہیں الحمدللہ, اور اساتذہ سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے تو بیٹا اس کا آغاز اپنے گھر سے کیا ہے ماشاءاللہ, کہ میں گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ڈسکشن کرتی ہوں, جو میں لیکچر لیتی ہوں اساتذہ کے, اور وہ اتنے ایک روح میں اترنے والے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. یقیناً ہم اس وقت کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں, وہ ایسے جیسے ہمارے پہ جذب ہو رہے ہوتے ہیں, اور پھر میں اس کو آ کے گھر بھی اپنے ڈسکس کرتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ. میں کہتی ہوں میں پہلا اسٹیپ اپنے گھر سے ہی لوں. دیکھیں نا, میرا کوئی بچے مجھ سے سن کے اور اس پہ عمل کریں گے تو اس کا کریڈٹ اساتذہ کو جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو بس میں یہی کہنا چاہ رہی تھی بیٹا, اللہ تعالیٰ آپ کے پراب اور بہتر کرے اور اچھا. جزاک اللہ. یاسمین اجمل صاحبہ لاہور سے, جی بہت شکریہ. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ اس طرح سے پسند کرتے ہیں پیغام ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن کو, سراہتے ہیں, اور دین کی رہنمائی جو آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہے, تو میں تو کہوں گا یو پیپل آر بلیسڈ ونس. بڑے لکی لوگ ہوتے ہیں, بڑے خوش بخت لوگ ہوتے ہیں جن تک یہ لائٹ پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا, ہمارے ساتھ موجود رہیں لبنہ ناز صاحبہ. آلدو کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے لیکن گفتگو کے سلسلے ایسے ہی چلتے ہیں, پھر کوئی ایک نشست ہوگی تو ہم ڈیفینیٹلی آپ کا مزید ورڈکٹ بھی لیں گے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے آنے کا, بارک اللہ جی. اور میم نگہت ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو ہو رہی ہے رمضان اور تربیت اولاد کے حوالے سے. ایک وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے ایک اور معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہیں, تعارف کرواتا چلوں. فائزہ خان صاحبہ ہیں, ڈائریکٹر النور ویلفیئر فاؤنڈیشن. ان کو ویلکم کریں گے. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے جی آپ؟ جی الحمدللہ. آج مجھے پتہ چلا اسکیجول کافی آپ کا بیزی بھی تھا اور ٹائم نکالا آپ نے, ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. کیسے چل رہے ہیں رمضان کے روزے آپ کے؟ بہت شاندار, اللہ تعالیٰ کا بہت احسان الحمدللہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, ہم گفتگو کریں رمضان اور تربیت اولاد کے حوالے سے. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں, کچھ میرے پاس کمنٹس ہیں یہاں پہ, میں وہ شامل کر لوں. یہاں پہ امبرین جمشید لکھتی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت دلوں میں اجاگر کرنے, اللہ کا تعارف سکھانے اور اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے میں النور کا بہت اہم رول ہے, الحمدللہ لکھتی ہیں. راشدہ انجم لکھتی ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب ہیں جی, اور آپ کو بہت ساری دعائیں دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی.
غزالہ آگے لکھتی ہیں کہ الحمدللہ قرآن سے جڑ کر زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا، زندگی آسان ہو گئی۔ اللہ اساتذہ جی کو اجر عطا فرمائے، انہوں نے ہمیں اللہ کے حکم سے قرآن سے جوڑ دیا۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ آمین آمین۔ آگے عافیہ عرفان لکھتی ہیں کہ وہ حافظ آباد سے ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ تفسیر پڑھ رہی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ گزارش ہے کہ حافظ آباد میں بھی النور کی برانچ ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آئی ایڈمائر یور ایفرٹس ریگارڈنگ النور۔ تو یہ آپ دونوں کو میسیج ہے جی۔ اب یہ بہت سارے میسیجز ہیں، چند ایک میں نے شامل کر لی ہیں، تو حافظ آباد والی برانچ کے حوالے سے آپ بہتر جانتے ہیں۔ ہم ان سے رابطہ کر کے ضرور اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے۔ کچھ کلاسز ہیں جو ہماری وہاں چل رہی ہیں، لیکن ہم پھر بھی باقاعدہ برانچ کا کوئی آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ رمضان کے جو معاملات ہیں، اس میں تربیت کے لیے اپنی اولاد کو ہم کس طرح ساتھ لے کے چل سکتے ہیں؟ چونکہ ہم تربیت کی بات کر رہے ہیں، والدین کی تربیت کی بات کر رہے ہیں، مستقبل کے والدین کی تربیت بات کریں، مستقبل کے اور مستقبل کی بات کریں، کیونکہ بچے بھی ہمارے مستقبل ہیں، تو فرمائیے گا۔ جی الحمدللہ، رمضان تو بہت ہی قیمتی موقع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس مہینے کے بارے میں اتنی ساری ہمیں بشارتیں دی ہیں، اور یہ ہے ہی منتھ آف ٹریننگ۔ آپ بھی جانتے ہیں آج کل ہم ایک پروگرام بھی اسی حوالے سے ریکارڈ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے خود کو بہت فائدہ ہو رہا ہے کہ اتنا بڑی بلیسنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی روٹین کو بدلتے ہیں، آپ کو دوبارہ سلو ڈاؤن کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو عام روٹین میں آپ کو الاؤ ہوتی ہیں اس پہ بھی پابندی لگ جاتی ہے، تو آپ کے پاس بہت سارا ایسا وقت نکل آتا ہے، ایک بڑی لمبی سلاٹ نکل آتی ہے جس میں آپ اپنے معاشرے کی تربیت میں، اپنے بچوں کی تربیت میں، اور جن لوگوں کے ساتھ بھی آپ متعلق ہوتے ہیں ان کی تربیت میں، اور اپنی ذاتی جو تربیت ہوتی ہے، اپنی ذاتی جو انسان کی بہت ساری اینگلز ہوتے ہیں زندگی کے، جو عام روٹین میں اور اس بھاگ دوڑ میں مس ہو جاتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ رمضان وہ موقع ہوتا ہے کہ آپ کو بہت وقت ملتا ہے اس کے لیے۔ تو اس آپ نے کہا سلو ڈاؤن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ کیسے؟ سلو ڈاؤن سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے وہ بھاگ دوڑ، اب کھانا بنانا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہاں پہنچنا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہماری دن تھم جاتا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ ایک صبح کے وقت میں فارغ ہو جاتے ہیں بہت سارے کاموں سے، کھانا بنا لیا، فارغ ہو گئے۔ میں بات کو نا سیکنڈ کرنے والا ہوں، جب یہ گفتگو چلے گی تو میں آپ کو بیچ میں کہنے کے ٹوکتا رہوں گا، تو ایڈوانس میں معذرت ہے اس کے لیے، اور پھر کالز بھی آ جائیں گی۔ ایک طرف تو آپ کہہ رہی ہیں کہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، دوسری طرف میں نے جو دیکھا آس پاس وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ٹائم کہاں پہ، یہ تو روزہ ہے، ہر کام جلدی جلدی ہو رہا ہے، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے۔ یہ دو ڈیفرنٹ تھاٹس نظر آ رہی ہیں میرے خیال میں آپ کے پاس بہت وقت نکل آتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں یوتھ کے لیے رمضان سلو ڈاؤن ہوتا ہے، اچھا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں بہت سارا ٹائم نکلا ہے، اب کیا کریں، ٹائم نہیں گزرتا، ٹائم کل کرنا ہے، ٹائم کل کیسے ہوگا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری۔ ایک وہ یہ چیز ہے نا کہ آپ کے پاس بڑے بڑے سلاٹس مل جاتے ہیں، بڑے سلاٹس تو ملتے ہیں آپ کو، کہاں آپ جو ہے وہ صبح اور طرح سے بیزی ہوتے ہیں۔ دیکھیں گھروں میں جب ناشتوں کی روٹین شروع ہوتی ہے نا، کوئی 6 بجے کر رہا ہے، کوئی 8 بجے کر رہا ہے، کوئی 10 بجے کر رہا ہے، کوئی 11 بجے کر رہا ہے، کوئی 2 بجے کر رہا ہے، تو ماؤں کو دیکھیں اگر انہوں نے تربیت اولاد کس وقت کرنی ہو تو بیچارے بٹ گئے ہیں کہ وہ جو جب اٹھ رہا ہے اس کے آرڈرز پورے ہو رہے ہیں، جو جب اٹھ رہا ہے اس کی ایک روٹین ہے، گھر کا کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا۔ یہاں پر آپ کے پاس ایک ڈسپلن مینٹین ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے پاس ایک بڑا سلاٹ نکل آتا ہے کہ جس میں بہت سارا وقت اویلیبل ہوتا ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق اپنے دن کو ترتیب دیں۔ اگر تو آپ کی ترتیب ہی الٹی ہوئی ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ساری رات جاگیں گے فجر کے بعد، تو پھر اس پر سارا دن آپ سو کے نکال دیے، تو پھر تو نہیں آپ کے پاس کوئی وقت بچتا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وقت میں بہت برکت بھی ہو جاتی ہے، اور آپ کے پاس اور فیملی گیدرنگز ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ نے تربیت اولاد کی بات کی، بچوں کی تربیت کی بات کی، آپ کو روٹین میں شاید پورا سال اس طرح سے موقع نہیں مل پاتا جس طرح کی روٹینز ہوگا۔ وہ پتہ ہے ہمارے ہاں بھی اتنی ڈائیورسٹی ہو گئی ہے، ایجوکیشن میں بھی کسی کی رات کی کلاسز ہیں، کسی کی دن کی ہیں، جابز بھی ایسی ہو گئی ہیں، بزنس مین بھی نارملی ایسے بیزی رہتے ہیں کہ بالکل لاسٹ رات میں اکثر فیملیز میں پیرنٹس کے آنے کا ٹائم، والد صاحب کے آنے کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچے سو چکے ہوتے ہیں اور صبح جانے کا ٹائم۔ میری طرف اشارہ مجھے سمہاؤ لگا کہ شاید میری بات یہ ہم سب کی کہانی ہے، کہیں نہ کہیں ہم سب کی کہانی ہے۔ تو رمضان میں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، کبھی ہماری بھی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی بالکل لاسٹ مومنٹ پہ گھر جانے کا موقع ملتا ہے، لیکن جب میں دیکھتی ہوں نا ہر والد کو، ہر بھائی کو، ہر بیٹے کو بھاگتے ہوئے گھر پہنچ رہے ہوتے ہیں مغرب سے پہلے، تو میں اس منظر کو اتنا انجوائے کرتی ہوں۔ یہیں پہ رکیں گے، تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے۔ آئی جسٹ وانٹ ٹو فیل دس فیلنگ کہ یہ بڑی خوبصورت فیل ہے جو آپ نے کی، نہ صرف مرد حضرات بلکہ خواتین بھی اس میں شامل ہیں۔ ایک لائیو کالر ہیں، وہ شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. میں سر اقرا اقبال بات کر رہی ہوں توبہ ٹیکسنگ سے. جی بیٹا بولیے. جی میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ہمارے اساتذہ جی کی انتھک محنتوں کا نتیجہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیم کو ایجوکیشن کے اس لیول پر پروموٹ کیا جا رہا ہے جس میں پڑھے لکھے افراد ساتھ ساتھ ہمارے طبقے کے جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کے لیے بھی گنجائش موجود ہے کہ وہ بھی قرآن کو بنا کسی رکاوٹ کے بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اور یہ نور کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں اس طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے کہ جو ہماری یوتھ کو آج کل بہت زیادہ جس کی ضرورت ہے, جیسا کہ لائف سٹائل مینجمنٹ, رول آف وومن, اور آج جس کی بات بھی چل رہی ہے میڈیکل میٹرز اور سپر برین وغیرہ ایسے سبجیکٹس الحمدللہ جو اساتذہ جی کی طرف سے پڑھائے جاتے ہیں. تو اسی سے ریلیٹڈ میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تو پیرنٹنگ پڑھی ہوئی ہے الحمدللہ اور اپلائی کرنے کی کوشش میں بھی ہیں کہ ہم اپنی آگے فیوچر لائف میں اس کو اپلائی کریں گے, لیکن جو ہمارے بڑے ہیں جن کے بچے بھی ہیں اب, تو وہ لوگ پیرنٹنگ کے بارے میں جانتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپلائی نہیں کر پاتے نا اپنی زندگی میں اپنے بچوں پر. وہ سوچے سمجھے بنا شاؤٹ کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح سے ان کو اس طرف لے کر آئیں کہ وہ بھی پیرنٹنگ کو اپلائی کر سکیں. آپ ان کو بھی اس کورس کی طرف کنونس کریں, وہ بھی کر لیں گے کورس. جی بالکل, وہ سمجھتی ہیں اور ان کو سمجھا بھی چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو کیا ہے ان کو پتا سب کچھ ہے لیکن اپلائی نہیں کر پا رہی. ٹھیک ہے اقرا اقبال توبہ ٹیکسنگ سے کال کرنے کا بہت شکریہ. اور یہ کویسچن میں ایڈریس کروں گا میم سے. میم دیکھیں, ایک بچی نے پڑھا, اس نے سیکھ لیا کہ یہ چیز مسنگ تھی, یہ کرنے والی چیز ہے, اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کے والدین بھی سیکھیں. ہاں جی, تو بتائیے. تو وعلیکم السلام بیٹا, بہت اچھا سوال کیا اور آپ کی تکلیف کا اندازہ بھی ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی بات میں اثر پیدا کریں. اور والدین اس سٹیج پہ ظاہر ہے کہ باقاعدہ کورس کرنا یا باقاعدہ سیکھنا تو شاید ان کے لیے ممکن نہ ہو, لیکن آپ جو ہے وہ کچھ چیزیں جو آپ نے سیکھی ہیں اس کو جنرلی اپنی فیلنگز کے حوالے سے شیئر کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ والی بات جو پڑھی مجھے یہ بات بہت اچھی لگی, اس کو میں نے اپلائی کر کے دیکھا تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی. تو نیچرلی آپ جب اپنی فیلنگز بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ دوسرے کے کو جو ہے وہ ایک اور فیز میں لے جا رہے ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ کوئی کورس کرے, ہر ایک فرد جو ہے وہ اپنے وقت کے اعتبار سے دیکھ سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ ضرور سیکھیں, جو نہیں سیکھنا چاہتے اور آپ کے قریب ہیں آپ ان کے لیے اپنی فیلنگز کو بھی راستہ بنا سکتے ہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا میں بات جی ابھی اس سے پچھلے سیگمنٹ میں بھی جب بات ہو رہی تھی نا, شاید کنیکٹ نہیں کر پاؤں لیکن مجھے میرے دل میں اس وقت سے ہی بات ہے کہ آپ کالج کے حوالے سے بات کر رہے تھے نا, تو آپ نے پوچھا کہ کیوں اس سلسلے کو شروع کیا گیا. مجھے یاد ہے کہ آج سے 6-7 سال پہلے کی بات ہے, ہم پنجاب ہی کے کسی ایک شہر میں بیٹھے ہوئے تھے اور پنجاب کی ایک بہت مشہور کالجز کی چین ہے, ان کے ایک ڈائریکٹر صاحب تھے, ان سے ملاقات کا موقع ملا. تو انہوں نے کہا کہ آج تقریباً 6 سال ہو گئے مجھے اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور میں ایک بڑے ریجن کو دیکھتا ہوں اور ہم فارمل ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں. اس وقت تک ہم نے النور کا کالجز کے پروجیکٹ شروع نہیں کیے تھے, ہم صرف اور صرف اسلامک پروگرامز کرواتے تھے اور اسی کے اوپر کام کر رہے تھے. اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تقریباً 6 سال میں 150 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے مختلف یہاں پر ہم نے بچیوں کے لیے الگ سیکشنز بنائے ہوئے, بچوں کے الگ سیکشنز بنائے ہوئے, اپنی طرف سے بلڈنگ میں بھی ایک تفریق کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا گارڈز بھی کھڑے کرتے ہیں, کنٹرول بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ مجھے تقریباً کوئی 150 دفعہ تھانے جانا پڑا ہے مختلف کیسز کے حوالے سے. اچھا, 150 دفعہ جانے والا کیس کوئی سادہ نہیں ہوتا. اور ٹھیک ہے, اور 150 دفعہ میں جب میں گیا ہوں تو مجھے انفارچونیٹلی جب میں نے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا تو مجھے پتہ یہ چلا کہ بچے سے زیادہ بچی کا قصور ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور میں پھر والد کو نہیں بلاتا, میں والدہ کو بلاتا ہوں کہ والد صاحب کو بلاؤں گا تو وہ زیادہ ہائپر ہو جائیں گے, کوئی اور سلسلہ نہ ہو جائے. جب میں والدہ کو بلاتا ہوں, آج سے 6-7 سال پرانی بات ہے, جب آپ ابھی انٹرنیٹ اتنا بھی زیادہ نہیں تھا, سوشل میڈیاز اتنے زیادہ نہیں پھیلے تھے, یہ اس وقت کا میں آپ سے تذکرہ کر رہی ہوں. تو نے کہا کہ جب میں والدہ کو بلاتا ہوں اور میں والدہ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں کالج میں واقعہ پیش آیا اور یہاں تک ہمیں آنے کی نوبت پیش آ گئی اور یہ بچی کے حوالے سے یہ قصور ثابت ہوا ہے, تو والدہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ہم تو بچوں کو فون بھی نہیں دیتے. اب تو یہ والی بات بھی کم سننے میں آتی ہے نا, پہلے تو 6-7 سال پہلے. ہاں جی. انہوں نے کہا ہم نے ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لی, شاید ایکڈیمک ایکسلنس میں تو ہمارے ہاں کوئی کمی نہیں ہے, پر تربیت کا رول ہم نہیں پلے کر پا رہے.
ہم آپ جیسے اداروں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آگے آئیں اور اپنا رول پلے کریں. تو ہمارے لیے بھی بڑا چیلنجنگ تھا کہ اچانک اسلامک ایجوکیشن دیتے دیتے آپ کنٹمپری ایجوکیشن میں بھی جمپ لگا دیں اور وہاں اپنا کچھ کریکلم ہے, اس کا اپنا ایک اسکیم آف اسٹڈیز, اپنا ایک پلان ہے, اس کے درمیان میں کس طرح سے. میں سچ بتاؤں نظامی صاحب پہلے 2 سال بہت قریب سے مجھے ان پروجیکٹس کو جب استاذہ نے شروع کیے تو مجھے ان کو دیکھنے کا موقع ملا. ہم خود بھی چکر کھا جاتے تھے. بچیوں کی تربیت کے حوالے سے جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, جو ایک بچی اسکول سے لے کر آ رہی ہے, اپنے گھر سے لے کے آ رہی ہے, جو بات ہو رہی ہے نا بار بار تربیت, وہی تربیت از سو نیڈڈ. جو مائنڈ سیٹ لے کے بچی اس ایجوکیشن میں آتی, کالج کا نام تو آزادی سے منسوب کیا جاتا ہے نا, اور پھر آزادی کا وہ جو مناظر ہم نے بھی آزادی کے اپنے اسلامک کالج میں بھی ایکسپیرینس کیے, تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم چیزوں کو بیلنس کیسے کریں. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ عجیب یعنی ہمارا ایکسپیرینس ہے, ہر فرسٹ ایئر میں آنے والا بچہ جو ہے وہ نیگیٹیولی وائرڈ ہے آلموسٹ. اچھا کچھ لوگ اگر نیگیٹیولی وائرڈ نہیں بھی ہیں تو دوسرے مل کے انہیں یعنی ٹھیک ہے ٹین ایجرز کے اندر بغاوت تو ہوتی ہی ہے, انرجیز اس وقت کی ہیں جی, لیکن یہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو یعنی اللہ تعالیٰ سے بغاوت, پیرنٹ سے بغاوت, اصول و ضوابط سے بغاوت, ہر ایک چیز سے. ان لوگوں کو لے کے چلنا, ان بچوں کو ان کو ڈی کنڈیشنڈ کرنا, ڈی ٹاکسیفائی کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. دیٹ از دا رائٹ ورڈ, ڈی ٹاکسیفائی کرنا. اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. جی ایک لائیو کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ ساجدہ تنویر صاحبہ حافظ آباد سے موجود ہیں. جی السلام علیکم, بہت شکریہ کال کا, فرمائیے. جی السلام علیکم. جی ٹی وی کا والیوم بند کر دیں, پھر سن پائیں گے ہم دونوں ایک دوسرے کو. جی جی میں حافظ آباد سے بات کر رہی ہوں. اساتذہ جی. جی سن رہی ہیں آپ کو, فرمائیے. اساتذہ جی, آپ کا جو مشن ہے گھر گھر قرآن پہنچانے کا, اس کا الحمدللہ حافظ آباد میں بہت اچھا رسپانس ہے. جو لوگ لاہور یا گجرانوالہ النور انٹرنیشنل اپنی کسی ذاتی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے, ہم ان کو یہاں پر قرآن ناجبن تفسیر کروا رہے ہیں. ماشاءاللہ اساتذہ جی, ماشاءاللہ آپ نے جو قرآن پاک کی تفسیر احادیث مبارک کے ساتھ جو تحریر کی ہیں, اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی کاوشوں پر جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا ساجدہ تنویر صاحبہ. لے جی یہ وہ رپلائی آ گیا جس ہماری بہن نے لکھا تھا کہ حافظ آباد میں نہیں ہے, تو آپ اللہ کرے کہ اب ان دونوں کا جلدی رابطہ ہو کنیکٹ ہو جائیں. جی آپس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی 2-3 چیزیں سامنے آ گئی. ایک تو بچے اس ایج میں لاؤبالی بھی ہیں, باغی بھی ہیں, بغاوت فور نو ریزن بھی ہے. نئی آزادی ملی ہے, اسکول کی وہ ریسٹرکشن سے نکلے ہیں, کالج کی آزاد فضا ملی ہے, تو ہر چیز ان کو آزاد چاہیے. اچھا اس تربیت کو یہاں سے یہ والی زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہے. جب ہم بچوں کے اسکول کی بات کرتے ہیں وہ پھر بھی کمپیریٹیولی ہمیں کچھ کنٹرول کرنا آسان ہاں جی ایزی لگتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہم جس کی گفتگو کر رہے ہیں, جو ہم ٹاپک جو ہم ابھی ڈسکس کریں, بہتر یہی ہوگا کہ ہم اسکول لیول سے ہی بچوں کا اور پیرنٹس کا کنیکشن جوڑنا شروع کر دیں؟ جو چیز آپ مجھے بتا رہی ہیں 150 سے زائد, اگر وہ 6 سال پہلے تھا تو اب تو نمبر کہیں آگے جاتے نظر آتے ہیں. تو یہ اور وقت کے ساتھ چیلنج ہمیں ملتا جا رہا ہے. تو کیا ہی بہتر ہے کہ ہم پیرنٹس کو اس لیول سے ہی ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیں جب وہ انہیں پیرنٹس بننا ہے, فیوچر کے پیرنٹس بننا ہے, اور پھر انہیں والدین کو خود یعنی جو تربیت کرنی ہے. تو اس پہ کیا کہتی ہیں آپ؟ نظامی صاحب آپ کو یاد ہوگا جب ہم پچھلے رمضان سے پہلے بھی جو پروگرامز کر رہے تھے تو اس میں بھی ہم اسی نتیجے پہ پہنچتے تھے کہ ایجوکیشن از سو نیسیسری, اور ایجوکیشن جو چائلڈ ہوڈ سے ہو. لیکن جب سوسائٹی اتنی ڈیمیج ہو جاتی ہے تو آپ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اگلی جنریشنز کے لیے کام کریں, لیکن جب ڈیمیج اگر ہوا ہے تو آپ نے ریپیئرنگ تو ہر طرف ہی کرنی ہے نا, یہ تو نہیں ہوگا. اس میں یہ کہ بچوں کے لیے جو ہے وہ الگ سلسلہ, وہ یعنی اسکولنگ کے لیے کام کرنا جو ہے وہ ضروری ہے, that is needed, but you can't miss the other segments of the society. اگر کوئی ہر لیول پہ ہی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور میرے پاس کمنٹ ہے جی, وہ بھی شامل کرتے ہیں. غزالہ لکھتی ہیں کہ الحمدللہ جب ہم النور یونٹس کا جال بچھا دیکھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یاد آتا ہے, جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہر 20ویں گھر میں دینی تعلیم کا انتظام تھا. میں چاہوں گا اس پہ آپ تھوڑی روشنی بھی ڈالیں. یہ جو کمنٹ تو آ گیا, ذرا کوئی بات بھی ہو جائے اس پہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے موقع دیا اللہ کی کتاب کو سیکھنے کا, لیکن آج مجھے
کامنٹس پہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کوئی صحیح بات نہیں کر پائے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اور بات جو ہے وہ جب کوئی کامنٹ آتا ہے یا کوئی کویسچن آتا ہے تو وہ کسی اور طرف چل نکلتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مختلف جگہوں پر اور پورے پاکستان میں بھی اور ورلڈ وائڈ بھی ایک سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی دے. یونٹس کا سلسلہ جو ہے وہ تھوڑا سا ایزی ہے لوگوں کے لیے، ڈسٹنس ایجوکیشن کا سلسلہ، کہ آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، کم زیادہ جو بھی ہیں نیبرہوڈ میں، چند ایک افراد بھی ہوں تو مل کے جو ہے وہ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. تو اس میں یہ کہ لوگوں کے لیے بہت ساری فٹیگ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. تو ہر 20واں گھر جو ہے اگر تعلیم کے لیے کل تک مخصوص تھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج بھی حل یہی ہے. ٹھیک ہے کہ لوگ جہاں قرآن بھی سیکھیں، لوگ پیرنٹنگ سیکھیں اپنے اپنے علاقے میں. اور یہ ہے کہ کسی کے لیے پھر وقت کی بھی وہ مشکل نہیں رہے گی، بلکہ ہم نے تو اس سے بھی زیادہ آسان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے سیکھ لیں آن لائن. کہ آپ کے پاس اگر کوئی گروپ نہیں ہے تو آپ آن لائن گروپ میں آ جائیں. بہتر کیا ہوگا کہ آپ کو کہیں جانا نہ پڑے. ایک لائیو کالر ہیں جی، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیماب ملک ہیں سمندری سے، بہت شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے کیا کہیں گی آپ؟ ہاں جی، میں استاذہ جی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ استاذہ جی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت، ایمان اور سلامتی کی بہترین حالتوں میں رکھے. آمین آمین. استاذہ جی نے جس طرح آگے بڑھ کر نہ صرف ہماری دنیا بلکہ آخرت کے بارے میں ہماری فکر کی، ایسا تو شاید ہماری سگی ماؤں نے بھی نہیں کیا. انہوں نے بھی اس طرح نہیں سوچا. اور الحمدللہ رب العالمین استاذہ جی کے مشن قرآن پہنچائیں گے گھر گھر تک، دنیا بھر تک. تو ہمارا ایک چھوٹا سا شہر ہے سمندری، یہاں پہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سے یونٹس ہیں جس میں جوبینز کے لیے، ہاؤس وائفز کے لیے قرآن سیکھنے کا ایک طریقہ کار ہمیں سکھایا گیا ہے. اس کے مطابق ہم خود بھی قرآن سیکھ رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. استاذہ جی کی کاوشوں، محنتوں کے نتیجے میں یہاں پہ ہمارے چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں جو بہت ورک کر رہے ہیں اور ہماری زندگیاں بدل رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمدللہ. جی بہت شکریہ. سیماب ملک صاحبہ سمندری سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھیں. گفتگو ابھی جاری ہے، معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر. ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میم فائزہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اساتذہ نگہت ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رمضان اور تربیت اولاد کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. میم کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کو تربیت دینا بھی ضروری ہے کہ اپنے نیبرز میں، اپنے آس پاس میں کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کے مانگنے سے پہلے ہم اس کو دیں تو کیا ہی اچھا ہو. ہم تربیت دیں کہ کسی ضرورت مند کے کام آ جائیں. تربیت کے سارے مراحل ہیں. ہم ان کار خیر کے کاموں میں اپنے بچوں کو پیش رہنے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے والدین ہونے کے ناطے کیا سکھا سکتے ہیں؟ آپ نے جب سوال کیا تو پہلے سکھانا جو ہے، پہلے حصے میں آپ نے سکھانے والی بات خود بتا دی اور اس کے بعد دوسرے حصے میں سوال کر لیا. تو جواب تو آپ کے سوال کے اندر موجود ہے. بات یہ ہے کہ پیرنٹس اپنے عمل سے سکھائیں. سب سے پہلے جب پیرنٹس خود ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو بچوں کا جی چاہتا ہے کہ وہ بھی ہیلپ کریں اور ہیلپ کرنے کے لیے دوسروں کو ساتھ شامل کریں. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. جیسے فرض کریں کہ مطلب ایسی بہت ساری مثالیں ہیں سوسائٹی میں کہ پیرنٹس نے، مثلا ایک خاتون ہے جو یعنی بہت زیادہ انٹرسٹ لیتی ہیں کہ میں دور دراز تک لوگوں کو افطار کرانے کے لیے کام کروں. اچھا، ان کے ارد گرد جو ہے وہ کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی افطار کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. تو قریب جو ہے وہ ایک مشہور یعنی بیکری ہے جو
समोसे बनाते हैं तो वो कहते हैं हम अपने समोसे जो हैं वो सिर्फ दे सकते हैं कि ये जो है वो हर किसी के पास चले जाएं। घर वाले किसी ने कुछ डाला, किसी ने कुछ डाला, उनका काम ये है कि सारे बच्चों को साथ शामिल किया। अब तमाम बच्चे सारा दिन यानी जितना उन्हें टाइम मिलता है तो वो हर रोज़ पैक्स बनाते हैं इफ्तार के लिए। अच्छा, अपने हाथों से कोई समोसे एक एक समोसा रखता जा रहा है, कोई दूसरी कोई और चीज़ खजूरें रखता जा रहा है। अब ये कि पैकेट्स पैक किए, अब बच्चे जो हैं वो साथ गए, ख़वातीन जो है वो मिल के गई, बच्चों को साथ लेके गए, फिर बच्चों के हाथ से दिलवाया, तो नेचुरली यानी कि बच्चा जो वो सारे, और आप ये देखें तरबियत एक एंगल से नहीं है, कामों को मैनेज करने की, उसके प्रोसीजर में शामिल होने की, फिर उस दर्द को फील कर, फिर उस दौरान जो डिस्कशन हो रही है, फिर ये कि उन्हें साथ लेके जाना और साथ ले जाके फिर हकदारों तक पहुंचाना, प्रैक्टिकली इन्वॉल्व कर लेना उनको सारा। फिर वहाँ पर भी जो है ना एक पूरे भरपूर यानी मुख्तलिफ जगहों पर यानी मुश्तरका दस्तरखान लगवा के तो सब बच्चों के दरमियान साथ बैठ के खाना, तो अपने टेबल पे बैठ के खाना और दूसरों को इफ्तार पहुंचाना, ये बड़ी डिफरेंट स्टोरी है, डिफरेंट बात। लेकिन आप उनके साथ जाके शामिल हो जाए तो पूरा यानी आप उसका पूरा दर्द भी लेते हैं और हमदर्द भी बनते हैं। जी, ये काम करके ही सिखा सकते हैं, सिर्फ बातों से नहीं सिखा सकते। लर्निंग बाय डूइंग, यही नहीं कि बस, बल्कि मैं फॉर द लाइटर नोट ये भी कह दूं कि बच्चे ने बाहर बेल बजी तो पूछा कौन है, तो अंदर आके कहा कि बाबा आपको कोई बुला रहा है, तो बाबा ने कहा कि जा के कह दो कि भाई मैं घर पे नहीं हूँ, तो उसने वैसे ही कह दी कि बाबा कह रहे मैं घर पे नहीं हूँ। हाँ जी, तो हमसे तो कहते हैं झूठ नहीं बोलो और खुद, तो उसमें ये बड़ी खूबसूरत पोएम है बच्चों की। तो उसमें एक बेल बजती है और बाप कहता है और बच्चे जो हैं वो, बच्चे के जहन में ये सवाल आता है कि हमें तो कहते हैं झूठ नहीं बोलो और खुद जो है वो इस पोजीशन में है। तो ये वही लर्निंग का प्रोसेस है कि हम कह के नहीं करके दिखाएं। बच्चों में पेशेंस कैसे पैदा किया जाए, ये हमारा बड़ा ज़बरदस्त ऐसा इशू है आजकल कि हमारे पास ऐसे ऐसे गैजेट हैं जिसमें वायलेंस है, मार धाड़ है, और इसमें और फिर हमारे हीरोज़ भी, अगर हम कार्टून्स की ही बात कर लें तो उसमें ऐसे हैं जो वायलेंस करते नज़र आते हैं। हम तरबियत कैसे दे सकते हैं बच्चों को कि उनमें पेशेंस पैदा हो, ज़ब्त पैदा हो, उनमें डिसिप्लिन पैदा हो, ये कैसे दे सकते हैं? जी देखिए, वही वाली बात है, जब हम मुख्तलिफ़ मौक़ों पे ख़ुद उस प्रोसीजर से गुजरेंगे। आज मैं सुबह जब ट्रैवल कर रही थी गुजरात से लाहौर की तरफ, तो ऐसा हुआ कि दो बाइक्स आपस में टकरा गए। अब वो जो टकराए, एक पे खातून थी पीछे, एक पे दो लड़के थे, जैसी खातून गिरी, अच्छा वो जो गिरने से तो उनको नुकसान जो हुआ होगा, उन दोनों में से जो आगे जो दूसरी बाइक पर दूसरा फ़र्द था वो भागा और दूसरे को उसने लगाया मुक्का, और वहाँ पे नाज़ेबा गुफ्तगू भी शुरू हो गई साथ ही रमज़ान में। तो आप ये देखें कि जब मौका आपके ऊपर आए, और घर में तो ये मौका हर थोड़ी देर के बाद आता है, तो बच्चे ने आपको जो डेमोन्स्ट्रेट करते देखना, उसने वही करना है जी। तो वो जब आप उस मवाक़, और बहुत सारे मवाक़े हैं, बहुत सारी चीज़ें। क्लिप भेजा एक खातून का जी, जो यानी सोशल मीडिया पे कोई चीज़ यानी लोगों को तलकीन कर रही हैं, इतने में घर में कोई यानी कोई ऐसा मौका पैदा होता है तो वो उसको स्टॉप करके तो पहले इस कदर बुरे तरीके से बोलती है और इतना ज़्यादा यानी डांटना और गुस्सा करना, और उसके बाद जब वो यानी दोबारा अपना काम शुरू करती हैं तो दोबारा उसी तरह से सॉफ्टली। बच्चे ने क्या लर्न किया? उनकी सॉफ्टनेस या उनका असल जो कुछ उन्होंने बच्चे के सामने किया, जो बच्चे के साथ सलूक हुआ, जो आप करते हैं वो दिलों पे लिखा जाता है। जो आप कहते हैं वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकल जाता है। आपको खुद साहिब अमल बनना पड़ता है, पहले खुद। हाँ जी, बहुत मुश्किल काम है जी, पहले खुद को तैयार करना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा मैम, हम रमज़ान की तो बात कर रहे हैं, रमज़ान में हम खुद भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सॉफ्ट रहें, अच्छे रहें, लेकिन ऐसी मिसालें भी मिलती हैं और रूटीन में मिलती हैं जब ट्रैफिक के हवाले से। बहुत सारे वक्त में हम भी अपना टेम्परामेंट में गए थे, हम भी लूज़ करते होते हैं, लेकिन फिर इंसान सोचता है कि ठीक है, जब किसी के सर पे आन पड़ती है उस वक्त वो समझता है बदला लेना ही सबसे बड़ा काम है। तब तो ये बदले वाली बात। अच्छा मैम, ये जो बदले वाली बात की इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की कि हम रमज़ान में तो कहते चलो दरगुजर कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हम बदला ज़रूर लेते हैं। रमज़ान के अलावा अगर हम बच्चों की तरबियत के हवाले से जैसे हम बात करें, वो फिर मुझे लगता है थोड़ा और मुश्किल हो जाता है कि आपने अपने आप को मज़ीद एक डिसिप्लिन में रखना है, तो उसके हवाले से भी बताइए कि उसके हवाले से पेरेंट अपने आप को कैसे तैयार करें।
اب یہاں پر جو بات ہے وہ یہ کہ رمضان میں پیرنٹس جب خود اس تجربے سے گزریں گے جی اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کے چلیں گے جی تو غیر رمضان میں ان کے لیے خود آسانی پیدا ہو جائے گی. اچھا مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے اگر ماں باپ خود ایک تجربے سے گزر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنا بھی تجربہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں یہ آ رہا تھا، لیکن اس وجہ سے کہ رمضان ہے، اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا، میں نے معاف کیا، میں نے اس بات کو چھوڑ دیا. بچوں کو جب اپنے پورے تجربے سے بتاتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا اور یہ خیال میرے دل میں شیطان نے ڈالا تھا، میں نے اس خیال کو قبول نہیں کیا، میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ مجھے بچا لے. آپ اسے ایجوکیٹ کر رہے ہیں نا، لیکن اپنے تجربے کے حوالے سے. جس وقت آپ انہیں انسٹرکشنز دیتے ہیں آپ ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو، تو بچے اس کو قبول نہیں کرتے. اس کے مقابلے میں جس وقت آپ اپنا ایکسپیرینس بتاتے ہیں کہ میرے بھی حملہ ہوا اور میں نے کس طرح شیطان کے حملے سے اپنے آپ کو بچایا، تو بچوں کو بھی راستہ ملتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، جب کبھی ایسی سچویشن آئے تو اس سے ایسے نکلنا ہے. تو رمضان میں بہت سارے مواقع آتے ہیں جہاں پہ بچے جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ لرن کر جاتے ہیں، لیکن زندگی میں بھی بہت موقع آتے ہیں. اچھا آپ آج زندگی کا ذکر کریں، میں چاہوں گا اپنے کچھ پریکٹیکل تجربات بھی بتائیے ہمیں کہ ایک تو رمضان اور ایک غیر رمضان، اس میں آپ تربیت کیسے خود کرتی رہی ہیں یا ابھی بھی کرتی ہیں آپ بچوں کی؟ عفو درگزر کے حوالے سے جی جی بالکل بالکل. بات یہ ہے کہ بہت سارے اینگل سے الحمدللہ. ایک چیز جس میں مجھے سب سے زیادہ ڈیفیکلٹی ہوئی، کسی بات کو دل میں رکھ کے اس کو پالنا، جسے بغض کہتے ہیں. اب بغض کے حوالے سے میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا کی، بارہا ایسے واقعات بتائے سیرت سے صحابہ کرام کے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کو شفاف کر رکھا تھا اور لوگ کس طرح لرن کرتے تھے. میں ایک مثال آپ کو بتانا چاہتی ہوں. میرا چھوٹا بیٹا ہے جس کے لیے لوگوں کی بات کو معاف کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا تھا. ایگوسٹک تھا، بچپن میں بہت زیادہ لاڈلا تھا، تو اس میں یعنی اس کے لیے ماننا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا تھا. کہیں نہ کہیں ہم شامل ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے ان کو اس طرح کرنے کے لیے. اچھا اب یہ کہ جس وقت یعنی کوئی بھی بات ہوتی تو میں اسے کوئی نہ کوئی واقعہ اسے سناتی، تو یہ واقعہ میں نے کافی دفعہ اس کے سامنے کوٹ کیا، لیکن میں نے دیکھا ہر دفعہ سلپ ہی ہو جاتا تھا. اچھا ہر دفعہ ایسا مشکل اثر نہیں ہو رہا تھا. میں نے کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آپ کے سامنے سے گزرا اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا ایک دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی کہ جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے. تو ایک صحابی کے دل میں آیا کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح کہ ان کے اعمال کیسے ہیں جس کی وجہ سے یہ جنتی ہیں. جی. تو وہ ان کے گھر گئے، ان سے اجازت چاہی کہ میں آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کچھ دن مجھے اجازت دے دیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہیں دیکھا کہ نارمل نمازیں ہیں، کوئی نوافل نہیں ہیں، نارمل روزے ہیں، کوئی ایسا سلسلہ نہیں، یعنی ایک عام روٹین کا مسلمان جیسے کام کرتا ہے ویسے ہی کام ہے. 3 دن کے بعد کہنے لگے کہ میں نے آپ کے گھر اس لیے میں آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت تھی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ وہ کون سا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ نے یہ کہا کہ آپ یعنی جس کو جنتی شخص کو دیکھنا اس کو دیکھ لیں. تو اس شخص نے کہا کہ ہاں واقعی میں کوئی نوافل یا فرض کے علاوہ زیادہ عبادات نہیں کرتا، لیکن میں کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں بدگمانی نہیں رکھتا کہ میرا دل شفاف ہے. تو میں اپنے بیٹے کو اس بات سے میں نے بہت سمجھایا. پھر میں نے دیکھا کہ اس کے لیے اس چیز کو سمجھنا مشکل تھا، تو میں نے کچھ اور لوگوں سے ہیلپ لی کہ میری اس بارے میں مدد کریں کہ کس طرح سے اس کے دل سے نکلے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب میں نے فیل کیا کہ کنٹینیوسلی سیشنز لینے سے کنٹینیوسلی اس کے اوپر میں نے محنت کی، باقاعدہ سالوں محنت کی ہے، ریاضت کی ہے. دیکھیں نا یہ پیرنٹنگ ہے، یہ پیرنٹنگ ہے کہ آپ نے ایک ٹائم انویسٹ کیا ہے، آپ نے ایک وقت گزارا ہے اور پھر جا کے آپ اور صبر کرنا. اور پھر ارد گرد والے سارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھا اس کے اندر سے یہ بات کیوں نہیں ختم ہوتی. بہن بھائی بھی ایسے ہیں، اچھا پھر دوست احباب بھی ایسے ہیں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے اس کے اندر سے یہ بات نکلے، لیکن اس کے ساتھ ڈائریکٹلی اسے جو کچھ بھی کہیں وہ اسے بس وہ کہتا تھا مجھے کوئی یہ بات نہ کہے.
یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور یہ بات میں اپنے دل سے نہیں نکال سکتا کیونکہ میرے ساتھ زیادتی ہے، اور ہر بات پہ وہ زیادتی فیل کر لیتا تھا. اچھا. اب یہ اگر دیکھیں تو ہر فیملی میں ایسا کوئی نہ کوئی بچہ ہوتا ضرور ہے، بلکہ بڑے بھی ہوتے ہیں اس طرح کے، بڑے بچے بھی ہوتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اتنا ظرف دے دیا کہ جہاں جہاں وہ فیل کرتا تھا تو کہتے ہیں میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اللہ کی تقدیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے. کیونکہ اسے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ میں جنت میں نہیں جا سکتا اگر میں نے دل میں بات رکھی. اور مجھے یعنی بچپن سے لے کے اگر میں صحیح بات کروں تو مجھے بہت برس لگیں اس ایک بات کو سمجھانے کے لیے. اب یہ آپ کہہ رہی ہیں، یہ میم کہہ رہی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی اس کو کتنی حد تک کوشش کرنی چاہیے، اور اگر اس نے دین کی تعلیم ہی نہیں لی، اس نے پیرنٹنگ کے بارے میں جانا ہی نہیں ہے تو پھر اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. آپ کا ہر دن، صرف رمضان نہیں، ہر دن ایسا ہے جس کو پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. تو کنٹینیوس امپروومنٹ ہے. کل آپ کا جو گزر گیا آج اس سے بہتر. کیونکہ ہمارا معاشرہ تو یہ کہتا ہے نا 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج پہ. یہ بڑا ڈیلیما ہے. انفارچونیٹ. آپ نے تو ہر ڈے امپروو کرنا تھا. اچھا آپ ذرا نیکی کی طرف آ جائیں، آپ اپنے رویے بدلے. لوگ کہتے ہیں دیکھا تم نے فلاں ٹائم پہ کیسے کیا تھا. تو یعنی اسلام اتنی اپرچونٹی دیتا ہے. ہاں اسلام اتنی اپرچونٹی دیتا ہے کہ آپ کے پاس لرننگ مارجن ہے. مجھے کہہ لینے دیجئے، کل تک تو یہ کرتے تھے تم، کل تک تو شوبز تھا، کل تک تو فلانی چیز تھی، اور آج اسلامک پروگرام ہے. تو یہ میں اس سے گزرا ہوں، میں اس سارے فیز سے گزر رہا ہوں. اور ہر شخص اپنی جگہ کہیں نہ کہیں جو اس حدیث پہ عمل کرتا ہے، میں کہتی ہوں اپنی زندگی کو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ شاندار کرتا چلا جاتا ہے. اور ہوپ ضرور دینی چاہیے. جب آپ دوسرے کو ہوپ دیتے ہیں کہ نہیں کل جو بھی تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ یہاں تک پہنچے ہو. وہ جس سے جیسے کسی نے کہا نا، دیوا آس دا بلے ہنیریاں وچ نمی فجر دا سانو یقین دے وے. تو ایک فرد کو دوسرے فرد کو اسی طرح سے تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کرنی چاہیے کہ دیکھو ایک روشنی تمہارے اندر پھوٹی ہے، اور یہ روشنی، یہ چھوٹا سا جو چھوٹی سی لا ہے نا، یہ بڑھے گی اور انشاءاللہ تمہاری پوری زندگی روشنی کے لپیٹ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. میں 1 منٹ کا ورڈکٹ آپ کا بھی لینا چاہوں گا، پھر میں نے میم سے دعا کے لیے گزارش کرنی ہے. آپ کیا کہیں گی آج کل کے اس دور میں، جیسا ابھی میم بھی بات کری تھی، سوشل میڈیا کی الغار ہے، چیلنجز ہیں، ہم کس طرح سے اپنی نیشن کو، اپنے آنے والی نیشن کو کس طرح سے میسج دے سکتے ہیں، کس طرح سے براٹ اپ کر سکتے ہیں، بچا کیسے سکتے ہیں؟ تو 1-2 منٹ ہے میرے پاس بس. ہم سیکھیں اور سیکھیں اس بنانے والے کے پلان کو، جس نے ہمیں زمین پہ بھیجا، جس نے ہمیں بنایا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، اور وہی سکھائیں آگے. اور سلوشن ہی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. آپ نے سارا سمیٹ دیا یہاں پہ 2 جملوں میں. میم آپ سے گزارش ہے کہ دعا کروائیے، اور پھر میں اختتام کی جانب جاؤں گا. اپنے معزز مہمانوں کا میں شکریہ پہلے ادا کر دوں، ہمارے ساتھ موجود رہیں فائزہ خان صاحبہ. میم آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور میم نگہت ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں. میم آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. اور جو پرسنل ایکسپیرینسز آپ نے بتائے اس میں بہت لرننگ ہے. بالکل ہمارے لیے وہ مثال ہے. تو جی اب چلتے ہیں دعا کی جانب، اور میم سے گزارش کرتے ہیں آئیے دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے وہ جس کی زندگی کو کبھی زوال نہیں، ان پر رحم فرما دے جن کی زندگی زوال پذیر ہے. اے پاک پروردگار، آپ سے استدعا ہے الہی ہماری زندگیاں جو موت کی طرف بڑھ رہی ہیں، الہی اس زندگی سے نفع کشید کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہی اس زندگی کو اس مقصد کے تحت بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہی جو مقصد تو نے ہماری زندگیوں کے لیے متعین کیا، یا ارحم الراحمین، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں. الہی آپ سے استدعا ہے ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. الہی آپ سے استدعا ہے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ایسی ایسی بیماریاں ہیں، ایسی ایسی تکالیف ہیں، الہی ہمارے اعمال ہی کا نتیجہ ہے. الہی انسان جس طرح سے ان بیماریوں کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، اور الہی ان کی تڑپ سے جیسے سرمایہ دار نفع کشید کر رہے ہیں، الہی یہ پورا نظام، یہ پوری جکڑ بندیاں ہیں. اے پاک پروردگار، انسانوں کو ان موذی امراض سے اپنے خاص فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے نجات عطا فرما دیجئے. یا اللہ انسانوں کی غلطیاں، یا اللہ مسلمانوں کی غلطیاں، یا ارحم الراحمین مسلمانوں کے جو اعمال ہیں، الہی ہم اس قابل نہیں کہ آپ سے الہی اپنے گناہوں کی اس انداز میں توبہ کر سکیں جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے. ٹوٹی پھوٹی توبہ ہے، ٹوٹی پھوٹی استغفار ہے. الہی تو کرم کر دے، تو رحم فرما دے. الہی تو ہم سب کو معاف فرما دے. الہی امت کی اجتماعی غلطیوں کو بھی معاف فرما دے. اور الہی ہمارے انفرادی جرائم، ہماری انفرادی خطائیں، غلطیاں، گناہ معاف فرما دیجئے. اے پاک پروردگار، آپ سے استدعا ہے الہی ہمارے جو پیارے آپ کے پاس پہنچ گئے، الہی ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا. الہی آپ سے استدعا ہے الہی ان پر رحم فرما دینا. اور الہی اپنے پیاروں کے لیے دل جیسے تڑپتا ہے، الہی ہم سب کو جنتوں میں اکٹھے کر دینا. اے پاک پروردگار، آپ سے استدعا ہے الہی ہمارے جانے والوں کی، ہمارے زندہ لوگوں کی اور ہمارے جانے والوں کی مغفرت فرما دیجئے. ان پر اپنے رحمت نازل فرما دیجئے. الہی ہم سب کو معاف کر دیجئے. الہی ہم سے درگزر فرمائیے. الہی آپ سے استدعا ہے الہی برکتوں کا جو سلسلہ اس مہینے میں جاری ہے، الہی ان ساری برکتوں سے الہی پوری امت کو فیضیاب فرما دیجئے. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. الہی آمین. شکریہ میم، جزاک اللہ خیر. فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. کچھ دیر بعد پھر ملاقات ہوگی بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان